بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ فتویٰ آن کرنٹ ایشوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی امیس اور آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹیلی ویژن۔ امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، بخیر وعافیت ہوں گے اور اپنی زندگی کو نہایت ہی اچھے طریقے سے گزارتے ہوں گے۔ حسب معمول پیر اور جمعرات کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آپ کے شرعی مسائل کا حل لے کر، اور آپ بھی اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں۔ جی آپ نے کرنا کیا ہے، سمپلی کرنا یہ ہے کہ پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UAN نمبر پہ آپ نے کال کرنی ہے۔ نمبر آپ نوٹ فرما لیجیے 0421117000، یعنی 0421117000۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ جوائن کر سکتے ہیں۔ جی پیغام ٹی وی آپ نے لائیو سرچ کرنا ہے اور یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں ہم نے سوالات لکھنے ہیں، مفتیان کرام سے ان کے جوابات آپ کو لائیو مہیا کیے جائیں گے۔ ایز ویل ایز واٹس ایپ پہ بھی ریچ کر سکتے ہیں۔ نمبر نوٹ فرما لیجیے 0321565200، یعنی 0321565200۔ ہمارے ساتھ مفتیان کرام کا جو پینل موجود ہوتا ہے، ملک کے نامور مفتیان الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہمارے اسٹوڈیوز میں۔ آپ کے لیے کسی بھی قسم کے تعارف کے وہ محتاج نہیں ہیں۔ پہلی شخصیت فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان صاحب، ممبر پیغام فتویٰ کونسل ہے، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب کیسی طبیعت آپ کی؟ جی الحمدللہ، شکر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، بڑی خوش ہوئی آپ کو دیکھ کر۔ جزاک اللہ خیر۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ مفتی محمد نعمان فاروقی صاحب، وہ بھی ممبر پیغام فتویٰ کونسل ہے۔ مفتی صاحب ویری ویلکم ٹو دا شو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مزاج کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ ناظرین کرام، آج ہمارا تھوڑا سا ڈفرینشیٹ ہونے والا ہے پہلا سیگمنٹ، آگے پیچھے ہم ڈسکس کرتے ہیں جی ہیڈ لائنز، اور آج ہیں مفتیان کرام کی جانب رخ کریں گے انشاءاللہ۔ مفتی صاحب فرسٹ آف آل ہمارا جو پروگرام ڈیزائن کیا گیا ہے، جو ٹائٹل چلتا ہے، ہمارے ناظرین ہیں انہوں نے بھی غور کیا ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سوال کرو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے۔ اب اس کا پس منظر کیا ہے، بریفلی آپ نے یہ بتانا ہے، کیونکہ آج کے دور کے اندر کس طرح دین سیکھا جاتا تھا۔ اب دین جب سٹارٹ اپ ہوا وہ تو آج کے دور میں ہوا، اتنا بڑا شریعت اسلامی جو ہے پوری دنیا میں اس وقت موجود ہے۔ اب پھیلنے کا ذریعہ کیا بنا، کیا ذریعہ تھا؟ اس وقت اتنا جدید دور تھا نہیں، اب کیا طریقہ ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے دین دور دور تک پھیلا، اور دین کا جو علم ہے جو جہالت سے نکل کر دین اسلام کو جب انہوں نے اڈاپٹ کرنے کا جو سٹیپ ہے، سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ کیا ہے، اس کے بارے میں فرمائیے گا۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ دین اسلام ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے۔ یہ دین کیسے سمجھا گیا اور کیسے اس کی نشر و اشاعت ہو گئی، تو اس کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہی فرما دیا ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ تم اہل ذکر اہل علم سے پوچھو، جو وحی قرآن اور سنت والے لوگ ہیں ان سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ اگر تمہیں خود علم ہے پھر تو اپنے علم پر عمل کرو، لیکن اگر علم نہیں ہے پھر جن کے پاس علم ہے ان سے پوچھو، سوال کرو، پوچھو۔ اور دین جو ہے نا اسی طریقے سے ہی نشر ہوا ہے۔ صحابہ کرام پوچھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اگر یہ موقع نہ ملتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جبریل امین کو ہی بھیج دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جبریل امین کو بھیجتے تھے، اور حدیث جبریل جو مشہور حدیث ہے صحیح بخاری اور دیگر کتب میں آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے جن کا لباس سفید ہے اور بالکل خوبصورت شخص ہیں، اور ان پہ سفر کے آثار بھی واضح نہیں ہیں، اور ان کو کوئی جاننے والا بھی نہیں ہے، اجنبی بھی تھے۔ ہاں بالکل اسی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بیٹھ گئے جس طرح کے ایک شاگرد بیٹھتے ہیں، اور یہ زانو کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو کے ساتھ ملا کے بیٹھے اور سوالات پوچھنے لگے۔ پہلا سوال اسلام کے بارے میں، مل اسلام اخبرنی عن الاسلام، آپ مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بارے میں بتا دیے۔ اسلام الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ
وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اسی طرح دیگر جو امور ہیں وہ بیان کر دیے۔ پھر ایمان کے بارے میں پوچھا کہ ایمان کیا چیز ہے، اخبرنی عن الایمان۔ پھر احسان کے بارے میں یہ ساری باتیں پوچھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے رہے، کسی کو معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ کون ہے۔ جب وہ چلے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، جانتے ہو یہ کون تھا؟ یہ جبریل تھے، آتاکم یعلمکم دینکم، یہ آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے۔ سبحان، اچھا سکھانے کا طریقہ بڑا ڈفرینٹ ہے۔ سکھانے کا طریقہ سوال ہے، پوچھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں۔ تو یہ جو افتاء فتویٰ آن کرنٹ ایشوز، یہ جو پروگرام ہے یا ہمارے جتنے بھی جو پروگرام ہوتے ہیں اور ان کے اندر سوال و جواب ہوتا ہے، بنیادی اس کا تصور جو ہے یہی حدیث جبریل ہے، یہی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون ہے، اور یہی بنیاد ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ بھی پوچھتے تھے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، حیض کے متعلق پوچھا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ، اموال غنیمت کے بارے میں پوچھا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ، حرمت والے مہینوں کے بارے میں پوچھا، یتیموں کے بارے میں پوچھا، اور اسی طرح یہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا چیز خرچ کریں، کن پر خرچ کریں اور کہاں سے رک جائیں۔ یہ ساری باتیں یہ قرآن مجید کے اندر ان سوالات کا تذکرہ ہے۔ تو وہ سوالات پوچھتے، وحی آتی، جواب آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیان کرتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما شفاء العی السؤال، یہ جو جہل ہے اور بے علمی ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج پوچھنا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی بات، جہالت کو ختم کرنے کے لیے یہ ذریعہ سوال ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی تھے، ان کو سر میں زخم لگا تھا اور ساتھ احتلام بھی ہو گیا تھا۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھا، یار مجھے احتلام ہو گیا ہے، اگر میں یہ غسل کروں پانی کے ساتھ تو مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچے؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ نے غسل ہی کرنا ہے، لازمی کرنا ہے، اور لازمی کرنا ہے۔ بالکل۔ اس اللہ کے بندے نے غسل کیا، ان کے کہنے پر پوچھا نہیں، سوال نہیں کیا، آگے اہل علم سے نہیں پوچھا، خود ہی ان لوگوں نے بتا دیا، تو وہ پھر وہ شخص فوت ہو گیا اس وجہ سے کہ ٹھنڈے پانی کے ساتھ غسل کیا، زخم ٹھیک نہ ہوا، مزید بگڑ گیا زخم، اور وہ جو صاحب تھے، صحابی تھے، وہ فوت ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ انہوں نے قتلوہ، انہوں نے ان کو قتل کیا ہے، اس صحابی کو قتل کیا ہے، جب مسئلہ معلوم نہیں تھا تو پوچھ لیتے۔ پھر آپ نے فرمایا، تو یہ پوچھنے کا جو سلسلہ ہے یہ صحابہ کرام کا انداز تھا، اور دین سیکھنے اور سکھانے کا یہی انداز تھا۔ اچھا مفتی صاحب، یہاں پر ایک چیز اگر آگے بڑھنے سے پہلے جو آپ نے مینشن کی ہے، کیونکہ میں چاہ رہا ہوں یہ آگے پیچھے نہ ہو جائے، کیونکہ ہماری باتوں سے باتیں جا رہی ہیں آگے ماشاءاللہ۔ سوال کرنا ہے، لیکن کرنا کن سے ہے؟ اہل علم سے۔ یہ لازمی ہے، یہ لازمی، اس کے اوپر زور ہمیں دینا چاہیے خاص طور پر۔ تو اچھا، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوالات کے جوابات بھی دیتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ اچھا، وہ یہ تھا کہ ترجمہ کیسا؟ اس کا یہ ایسے اشیاء کے بارے میں سوال مت کرو، مت پوچھو، اگر وہ تمہارے لیے ظاہر کر دیا جائے تو تمہیں اچھا نہ لگے، تمہیں برا لگے، فار ایگزامپل اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مثلا ایک شخص آیا، اس نے پوچھا میرا باپ کون ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، میرا باپ کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے بتا دیا، اللہ نے وحی کر دی کہ اس کا باپ فلان ہے۔ اس کے متعلق لوگوں کو کیا تھا، باتیں تھی کہ یہ کس کا، ہاں جی ٹھیک ہے، وہ بتا دیا۔ پھر ایک بندہ آیا کہ میرا باپ کہاں ہے، اچھا یعنی وہ فوت ہو گیا ہے تو وہ کہاں پہ ہے، کس وقت؟ اللہ کے پاس، جنت ہے، جہنم ہے، کیا معاملہ ہے؟ جنت میں ہے کہ جہنم میں، کیا معاملہ ہے؟ صحیح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ چونکہ وہ حالت کفر پہ مرا تھا تو وہ تیرا باپ جہنم میں ہے۔ اب اس بات سے تکلیف تو ہوتی ہے نا، تو پھر نہ پوچھو۔ تو پھر صحابہ کرام اس وجہ سے پوچھتے نہیں تھے۔ تو اگر باہر سے کوئی ایسے بدوی شخص، دیہاتی اور پہاڑی شخص آتا
اور وہ سوال پوچھتے تو صحابہ کرام بہت خوش ہوتے تھے، اور وہ کہتے ہمیں خوشی ہوتی تھی کہ باہر سے کوئی بندہ آئے اور سوال پوچھے، ہمیں بھی سیکھنے کا موقع ملے۔ بالکل۔ تو ایک کوئی شخص آتا، وہ پوچھتا آپ کو اللہ نے بھیجا ہے، نبی بنا کر آپ کو اللہ نے بھیجا ہے؟ تو جی اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جی ہاں۔ پھر کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے توحید کا، اللہ نے نمازوں کا حکم دیا، اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، کہ ٹھیک۔ وہ بندہ جاتا ہے اور اس نے کہا لا ازید ولا ھذا ولا انقص، نہ اضافہ کروں گا نہ کم کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے افلح ان صدق، یہ بندہ کامیاب ہو گیا اگر یہ سچ کر دکھائے، یہ جو بولا ہے۔ اچھا اب کیا ہے، وہ بھی آتا سوال کرتا ہو جاتے۔ تو یہ ہمارا جو سلسلہ ہے فتویٰ آن کرنٹ ایشوز، یا صبح پاکستان میں یا دیگر جو پروگرام ہمارے ہوتے ہیں دینی صبح وطن میں، ہاں جی، تو اس میں جو ہم کرتے ہیں یہی سوال ہوتے ہیں، دینی سوال، اور پھر ہمارے علماء جواب دیتے ہیں۔ الحمدللہ اتھینٹک سر، سب سے بڑی بات بنیادی جو ہے نا، یعنی مستند قرآن و سنت کے بالکل مطابق۔ ہاں بعض مسائل میں اجتہادی اختلاف ہوتا ہے، اس میں بھی ہم وہ آسانی والا جو رخ ہے اور آسانی والی جو جانب ہے اس کو اختیار کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو فائدہ ہو اور آسانی پہنچے۔ یسروا ولا تعسروا، آسانی کرو سختی نہ کرو، وبشروا ولا تنفروا، اس پر عمل کرتے ہوئے ہم وہ آسانی والا جو رخ ہے، آسان جو مسئلہ ہے وہ بیان کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ جو ہے نا اس کی بنیاد امتیاز سر، الحمدللہ پیغام ٹیلی ویژن کا یہ امتیاز ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کام ہے ہمارا خدمت ہے اس کو جاری رکھیں۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب، شیخ ناظرین کو یہ بتاتے چلیں کہ جب یہ سوال کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کی جانب پڑھوں گا کہ جب یہ سوال ہمیں کرتے ہیں، جیسا کہ شیخ نے فرمایا وہ بدو اگر آتے تھے، آپ ان سوال کرتے تھے تو صحابہ کرام جو موجود تھے مدینہ میں وہ خوش ہوتے تھے، ہمیں سیکھنے کو ملنے لگا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو شرماتے ہیں، کال نہیں کرتے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، سوال ہے موجود ہے، اتھینٹک ہے، پوچھنا بھی ہے، لیکن کال نہیں ہمیں کرتے اس ڈر سے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اچھا جو کال کر رہے ہیں، میرے خیال میں ان کا کال کرنا بھی صدقہ ہے، کیونکہ ان کے توسط سے بہت سے لوگ اس کا جواب پا لیتے ہیں۔ اس کے بارے میں فرمائیں، کال کرنی ہے، دل کر رہا ہے، سوال بھی ہے، لیکن جھجک ہے کہیں نہ کہیں، اس کو کیسے دور کریں سر، فرمائیے۔ جی ابھی حدیث مبارکہ بیان کر رہے تھے شیخ محترم کہ صحابہ کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ کوئی ایسا شخص آئے اور سوال کرے۔ سبحان اللہ۔ اچھا اب دیکھیے کہ ان کی جو خواہش تھی نا وہ علم کے حصول کے لیے تھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ علم حاصل ہو۔ وہ کوئی ایسا سوال کرے گا جو ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہوگا، ہمیں علم کا پتہ چل جائے گا۔ نیو سوال۔ تو علم جو ہے نا وہ ہمیشہ سوال کرنے سے آتا ہے، سیکھنے سے آتا ہے۔ یہ جو شرم ہے کہ علم کے حصول میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ آپ دیکھیے کہ سیدنا خضر علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ان کا واقعہ، ہاں جی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان کر رہے تھے نا، صحیح بخاری میں یہ تفصیل سے ہے، قرآن مجید میں تو ہے نا ذرا مختصر سا اور جامع اپنے انداز سے، قرآن مجید کا ایک شاہانہ کلام انداز ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی ڈیٹیلز وغیرہ بیان کی ساری اول سے آخر تک، تو وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا پیارا جملے تو سارے ہی آپ کے حدیث مبارکہ سب بڑی اعلیٰ ہیں، لیکن وہ جملہ ہمیشہ علم کے بارے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ وہ کیا آپ نے فرمایا ارشاد کہ کاش موسیٰ علیہ السلام خاموش رہتے اور ہمارے سامنے علم کے ایسے ہی دروازے کھلتے چلے جاتے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے 3 باتیں بیان ہوئی نا، اگر یہ قصہ آگے بڑھتا تو پتہ نہیں کتنی چیزیں سامنے آتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ موسیٰ علیہ السلام خاموش رہتے اور ہمارے سامنے علم کی اور راہیں جو ہے نا وہ کھلتی رہتی۔ اور جو غیر ضروری جو سوال ہے وہاں پر سوال کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ جی وہ تو ضرورت ہے، جی جیسے کہ شیخ فرما چکے ہیں آلریڈی کہ وہ بہت، اور وہ تو شریعت مطہرہ نا ہمیں روکتی ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ وکثرت السؤال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کثرت سوال سے روکتے تھے، ہوتے ہیں بے مقصد سوال۔ دیکھیے کہ جیسے وہ بنی اسرائیل تھے، انہوں نے کون سے سوال کیے؟ جب گائے کا کہہ دیا گیا کہ یہ گائے ذبح کرو، اب انہوں نے گائے کا رنگ، اس کی عمر، اس کی جو صفات ہیں وہ پوچھنی شروع کر دیں۔ اصل میں تھے وہ ما کادوا یفعلون، وہ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ تو اس وجہ سے ان کے سوالات کو دیکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی ان ہدایات سے نوازا تھا اور وہ کثرت سوال سے بچتے تھے، لیکن جو بامقصد سوال ہوتے تھے وہ
کیا کرتے تھے. اور میرے خیال میں اور ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کسی نے سوال بھی کیا تو آپ اس بات سے آپ کو یعنی آپ غضب میں بھی آئے, آپ کو غصہ بھی آیا کہ یہ سوال کوئی کرنے والا تو نہیں ہے, لیکن یہ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ بامقصد سوال ہوں ہمیشہ, اور ایسے سوال ہوں جن سے فائدہ ہو اپنا بھی دوسروں کا بھی, اور اس سے بہت سی راہیں ہماری کھلتی ہیں. بے شک آپ دیکھیے کہ ہمارا دین جو ہے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دیکھ لیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیں, اکثر جب صورتحال پیش آتی تھی نا تب جو علم کا اظہار کیا جاتا تھا, یعنی باقاعدہ ایسے کلاسز, باقاعدہ ایسے پڑھانا وہ تو نہیں تھا, لیکن زیادہ تر جو دین ہمیں ملا وہ سوالات کے ذریعے سے ملا. سوال پوچھنے سے جی ہی جی دین ملا. کتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہیں, انہوں نے سوالات کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں ای الذنب اعظم, کہ کون سا گناہ سب سے بڑا ہے. اگر یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال نہ کرتے, ہمیں ان گناہوں کی جو کبیرہ گناہ ہیں ان کی تفصیل کیسے پتہ چلتی. اب دیکھیے کہ صحابی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ دلنی علی عمل اذا عملتہ ادخلنی اللہ الجنہ, کہ جب میں وہ کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے, کوئی ایسا عمل بتا. اب یہ عمل سوال انہوں نے کیا, دروازے ہمارے لیے کھلے. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جب میں وہ کروں نا تو مجھے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے, مجھے جہنم سے دور کر دے. جی سوال ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوال کا جواب دیتے ہیں ازہد فی الدنیا, کہ دنیا سے بے رغبتی کرو, یحبک اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا. تم لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ, یعنی ان کی طرف تمہاری توجہ نہ, اور لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ طریقے بتاتے تھے. جو بھی سوال کیا جاتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں انہیں, یعنی جو بامقصد سوال تھے ان سے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا نہیں, بلکہ جب بھی جس بھی موقع پہ کسی نے کوئی سوال کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب دیا ہے. ہاں کبھی اس کو تھوڑا ڈیلے, جیسے آپ سے پوچھا گیا یہودیوں کی طرف سے ایک سوال تھا تو آپ نے کہا بتا دیں گے, تو اس پہ تھوڑا ڈیلے آ گیا. ٹھیک ہے. مفتی صاحب دوبارہ سے کالر جوائن کر چکے ہیں, معذرت کے ساتھ آپ کی اجازت سے ایڈ کرتے چلیں. سر تھینک یو سو مچ. ہم کنٹینیو کرتے ہیں اس بات کو. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. رحیم خان صاحب جی کوہاٹ سے. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. میں ایک چھوٹا سا سوال پوچھتا ہوں. جی سر پوچھیے. میں مودی صاحب سے پوچھ رہا ہوں کہ وضو کے بارے میں اور غسل کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. جی فرمائیے. عورت اور مرد کا جو خصوصی اندام ساتھ لگ جائے گا اس سے غسل واجب ہوتا ہے یا نہیں؟ مفتی صاحب یو گاٹ دس کوسچن. جی دوسرا سوال ہے. دوسرا سوال. جی دوسرا سوال ہے کہ اپنا ہاتھ خصوصی اندام کے ساتھ بلا کوئی ہے لگ جائے گا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ اچھا جی ٹھیک ہے. جی بہت شکریہ. رحیم خان صاحب کوہاٹ سے ہمارے ساتھ موجود تھے. مفتی عبدالولی خان صاحب شیخ فرمائیے گا سوال آپ نے سنے. پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ عورت کی شرمگاہ سے, یعنی بیوی کی شرمگاہ سے خاوند کی شرمگاہ لگ جائے تو کیا اس سے غسل لازم آ جاتا ہے کہ نہیں؟ جی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. جب ختنے کی جگہ متجاوز ہو جائے, گزر جائے, کراس ہو جائے ختنے کی جگہ سے تو پھر غسل واجب ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مرد کا جو ہے عضو حشفہ یہ داخل ہو جائے بیوی کے فرج میں تو غسل واجب ہے, اور اگر ویسی لگ جائے دخول نہ ہو تو پھر غسل واجب نہیں ہے. یہ پہلے سوال کا جواب ہے, اور یہ تقریباً اتفاقی بات ہے, اس میں اختلاف کسی کا نہیں ہے. دوسری بات جو ہے کہ بلا حائل کپڑے کے بغیر اپنی شرمگاہ سے ذکر سے فرج کے ساتھ ہاتھ لگ جائے تو کیا اس سے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ تو اس بارے میں دلائل جو ہے نا مختلف ہیں, اور جو 3 قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ یہ جو ہے وضو نہیں ٹوٹتا. طلق طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو بضعۃ منک کا,
یہ تو تیرے جسم کا ایک حصہ ہی ہے، اپنے جسم کے حصے سے ہاتھ لگا لو تو جیسے ناک کے ساتھ ہاتھ لگاتے ہو وضو نہیں ٹوٹتا، جسم کے کسی دوسرے حصے سے ہاتھ لگا لو تو وضو نہیں ٹوٹتا، یہاں بھی ہاتھ لگ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ پہلا قول ہے اور اس کی بنیاد یہ حدیث ہے۔ دوسرا قول جو ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، دیگر صحابہ سے مروی ہے، من مس ذکرہ فلیتوضأ، جو شخص اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے وہ وضو کرے، اس پر وضو۔ دوسرا قول یہ ہے، دوسرا قول یہ ہے، یعنی حدیث اس کی بنیاد یہ حدیث ہے۔ اچھا اس کی بنیاد حدیث یہ حدیث ہے کہ جیسے ہی ہاتھ لگ جائے گا بغیر رکاوٹ کے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اچھا یہ بھی صحیح حدیث ہے؟ بالکل صحیح حدیث، بلکہ یہ اس سے زیادہ صحیح ہے۔ اچھا اس سے زیادہ اتھینٹک ہے؟ ہاں جی۔ اوکے سر، اچھا ارشاد۔ ایک یہ، دوسرا یہ قول ہو گیا۔ اچھا تیسرا قول جو ہے نا بعض دیگر اہل علم محققین کا وہ یہ ہے کہ اگر بغیر حائل کے ہاتھ لگ جائے اور عام حالت میں ہو، کوئی شہوت والی صورت نہ ہو، لذت والی صورت نہ ہو اور انتشار وغیرہ یہ کیفیت نہ ہو، ہاں جی، اور ہاتھ لگ جائے غلطی سے مسٹیکنلی نہیں ارادتاً بھی لگ جائے لیکن شہوت والی کیفیت نہیں ہے، انتشار والی نہیں ہے، تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا۔ اچھا یہ بھی ہے سر؟ ہاں جی۔ اچھا اور اگر انتشار اور شہوت اور اس طرح کی لذت والی صورت ہے اور ہاتھ لگ جائے پھر وضو ٹوٹتا ہے۔ پھر ٹوٹ جائے۔ انہوں نے کیا کیا ہے یہ اہل علم، وہ کہتے ہیں کہ وہ طلق بن علی والی حدیث رضی اللہ عنہ والی جو حدیث ہے نا کہ بضعۃ من کا، یہ تو تیرے جسم کا ایک حصہ ہی ہے، وہ اس صورت پر محمول ہے جب اس میں انتشار لذت شہوت والی حالت نہ ہو، اور دوسری جو اگر انتشار ہو تو پھر من مس ذکرہ فلیتوضأ، یہ حدیث پہ یہ شیخ البانی رحمہ اللہ، حافظ ابن قیم اور بہت سے دیگر محققین کا یہ قول ہے۔ اچھا ہمیں بھی یہ قول پسند ہے۔ اچھا یہ قول زیادہ آپ کے مطابق، آپ کے علم کے مطابق، ہاں جی جی، کہ آپ اس کو اتھینٹک سمجھتے ہیں؟ ہاں جی ٹھیک ہے سر، اوکے سر، تھینک یو سو مچ۔ کالر ہمارے ساتھ اگین محمد عثمان صاحب ہیں جی چونیا سے۔ جی محمد عثمان صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی جی چونیا سے سر بات کر رہا ہوں میں۔ جی عثمان صاحب کیسے ہیں؟ شکر جناب اللہ کا، آپ سنائیے کیا حال ہے آپ کا؟ سر الحمدللہ اللہ کا شکر، فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ سر ایک ذمہ دار ہے تو اس کو کچھ رقم کی ضرورت ہے۔ ایک کیا آ رہا ہے سر؟ ایک سر ایک ذمہ دار ہے، اچھا اس کے پاس ایک ایکڑ ہے یا 2 ایکڑ ہے، اس کو کچھ 5 لاکھ 6 لاکھ کی ضرورت ہے۔ جی ایک وہ عام آدمی کو دے دیتا ہے جیسے 5 سال کے لیے 2 سال کے لیے، ہاں جی ہاں جی 2 سال جب پورے ہو جاتے ہیں تو سیم اماؤنٹ یعنی 5 لاکھ یا 2 لاکھ اس کو واپس کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی محمد عثمان صاحب۔ شیخ آپ آیا یہ ایسے جائز ہے یا کہ سود کی قسم ہے؟ شیخ یو گاٹ دس پوائنٹ، آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں ان سے؟ اوکے واضح ہے، کیونکہ اچھا ناظرین کرام محمد عثمان صاحب بہت شکریہ، چونیا سے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ریکویسٹ یہ ہے، کالز کافی پینڈنگ ہیں، ٹیم نے بتایا ہے، وہ ہمارے جو پروڈیوسر ہے وہ بتا رہے ہیں جی کافی کالز پینڈنگ ہے، تو کوشش کریں ایک سوال آج کریں، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالات جتنے ہو سکے، جتنے کالرز ایڈ کر سکیں کریں۔ شیخ فرمائیے گا اس بارے میں۔ ہاں جی، یہ کہہ رہے تھے کہ ایک شخص ہے اس کے پاس 1 ایکڑ 2 ایکڑ زمین ہے، بالکل ہاں جی، اب یہ کیا کر دیتا ہے کسی شخص سے 2 لاکھ 5 لاکھ روپے لے لیتا ہے اور وہ زمین اس کے حوالے کر دیتا ہے، 3-4 سال 3-4 سال وہ وہ کاشت کرتا ہے، وہ اس کو کچھ بھی نہیں دیتا اور وہ جو پیداوار ہے وہ وہی حاصل کرتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ 4 سال 5 سال 2 سال جتنے سال بھی گزر جاتے ہیں، پھر یہ واپس وہ جو پیسے ہیں 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ جو اس نے لیے ہوتے ہیں وہ اس کو واپس کر دیتا ہے۔ یہ کیا ہے، یہ صورت تو رہن کی ہے۔ اچھا رہن مین سر؟ رہن گروی رکھنی گروی کی صورت ہے، لیکن وہ شخص جو اس کو پیسے دیے ہیں اس نے 5 لاکھ اور اس کے عوض میں وہ زمین سے پیداوار حاصل کرتا ہے اور وہ پیداوار سارا اپنا خود ہی لے لیتا ہے، اس شخص کو کچھ بھی نہیں دیتا اور پھر پیسے بھی مکمل لے لیتا ہے، یہ سود کھا رہا ہے۔ اچھا یہ سود کھا رہا ہے، سود ہے، اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی مفتی نعمان فاروقی صاحب۔ شیخ اس کی ڈیٹیل آپ سے پوچھیں گے، بریک کا وقت نکلا جا رہا ہے، اجازت سے انشاءاللہ بریک کے بعد آپ سے اس کی ڈیٹیل، تاکہ ہم اس کو مزید بہتر طریقے سے، کیونکہ یہ ہمارے معاشرتی مسئلہ ہے، اس کو بہتر طریقے سے ہم ڈسکس کریں تاکہ کوئی اس میں شبہ نہ باقی رہتی۔ ناظرین کرام یہاں پر وقت ہے چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک جی، گفتگو سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔
لیکن ریمائنڈر یہ ہے اور گزارش یہ ہے کہ آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں. کچھ سوالات ہیں آپ کے ذہن میں, آپ پوچھنا چاہتے ہیں, ہرڈلز ہیں, آپ گھر سے نکل نہیں پا رہے, سردیاں ہیں اس وقت اور کسی اہل علم کے پاس جا نہیں سکتے, تو ہم نے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی. آپ نے صرف ہمیں کال کرنی ہے اور اپنے مسائل مفتیان کرام سے لائیو جان سکتے ہیں جی. آپ نے کرنا کیا ہے, UAN نمبر پہ کال کرنی ہے. نمبر آپ کی اسکرین پہ بھی اس وقت چل رہا ہے, آپ نے نمبر نوٹ فرمانا ہے. نوٹ فرمائیں 0421170000 یعنی 04211170000. اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ جوائن کر سکتے ہیں جی. پیغام ٹی وی لائیو آپ نے سرچ کرنا ہے اور لائیو سٹریم کے کمنٹ سیکشن میں اپنے سوال لکھ سکتے ہیں آپ. انشاءاللہ وہاں پر بھی آپ کو جوابات دیے جائیں گے مفتیان کرام سے لائیو. اور ایز ویل ایز آپ ہمیں واٹس ایپ پہ ریچ کر سکتے ہیں. نمبر نوٹ فرما لیجیے 0321565200 یعنی 032155265000. مفتی عبدالولی خان صاحب, مفتی صاحب سوالات کی جانب پڑھیں گے جی. ہمیں سوالات موصول ہوئے ہیں. پوچھا یہ گیا ہے, جو عورت والد کی زندگی میں فوت ہو جائے اور والد بعد میں فوت ہو تو فوت شدہ عورت کی اولاد اپنے نانا کی وراثت کی حقدار ہے یا نہیں؟ رہنمائی فرما دیں. بالکل نہیں ہے. اچھا سر. یہ جو بیٹی کی جو اولاد ہوتی ہے, چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے وہ لڑکیاں ہوں, یہ نانا سے وارث نہیں بنتے. اچھا. کیونکہ یہ ذوی الارحام ہے, اور ذوی الارحام جو ہوتے ہیں یہ ان کا درجہ بہت بعد میں ہے. انہیں پہلے ذوی الفروض کا ہے, ذوی الفروض کے بعد عصبہ کا ہے, صحیح ہے. کون سے عصبہ کے بعد پھر نہ ذوی الارحام ہے. سر اگر رشتے بتا دیں. ذوی الفروض یہ وہ لوگ ہیں جن کا حصہ قرآن مجید میں یا احادیث میں متعین ہے. اچھا. یعنی کہ بہن بھائی ہیں, کوئی مورث کوئی شخص فوت ہو جائے تو پھر ان لوگوں کا اس کے مال میں اتنا حصہ بنے گا. مثلا بیوی ہے, خاوند فوت ہو جائے تو بیوی کو اپنے خاوند کے مال میں سے کتنا ملے گا؟ ہاں بالکل. بیوی یہ نہ ذوی حقدار الفروض ہے میں سے ڈائریکٹلی, اس کا حصہ قرآن نے متعین کر دیا. لازمی ہے. بالکل سر. اچھا, بیوی فوت ہو جائے تو خاوند کو کتنا ملے گا؟ یہ بھی قرآن نے بتا دیا ہے. اسی طرح بیٹی کا کتنا ہے, وہ نصف ہے, 2 ہیں, 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو 2 ثلث ہیں. یہ سارے باپ ہے اس ثلث ملتا ہے, ماں ہے اس کو ثلث ملتا ہے, 1/3 ملتا ہے. بالکل سر. اچھا, اگر ان کی اولاد ہے, میت کی اولاد ہے, تو پھر ماں کو سدس ملتا ہے, باپ کو سدس ملتا ہے, 6ٹھا حصہ. یہ متعین ہے. جو متعین ہے ان کو ذوی الفروض کہتے ہیں. اچھا, سب سے پہلے نمبر پہ حقدار یہ ہیں. یہ اوکے. اچھا, جب ان کو حصہ دے دیا جائے اور پھر بھی مال بچ گیا ہے تو پھر وہ کس کو دیں گے؟ عصبہ کو دیں گے. عصبہ کون لوگ ہیں؟ عصبہ جو مرد کے, اس میت کے مرد رشتہ دار ہیں. اچھا, وہ عصبہ. مرد رشتہ دار کون سے ہو سکتے ہیں سر؟ مثلا ایک بندہ فوت ہو گیا ہے, اس کا بھائی ہے. اچھا ٹھیک ہے, اس کا بھائی. اس کا بھائی میں اولاد تو ہے, سب سے پہلے اولاد ہے, بیگم ہے. نہیں, جب بیٹے ہوتے ہیں نا بیٹے, وہ سب سے مقدم عصبہ وہی ہے. سب سے مقدم پہلے سب سے مقدم. ہاں جی. اوکے ٹھیک ہے. ہاں جی, تو سب سے مقدم عصبہ وہی ہے, پھر کسی اور کو نہیں ملے گا. اوکے. بیٹے نہیں ہے, ہاں جی, بیٹی ہے تو نصف اس کو مل جائے گا. ہاں جی. باقی کس کو ملے گا؟ وہ عصبہ کو ملے گا. عصبہ اس کے کون ہے؟ بھائی ہے, تو ان کو مل جائیں گے. اچھا, بعض صورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو بہنیں ہوتی ہے, بندے کی بیٹی ہے یا بیٹیاں ہیں, بیٹا کوئی نہیں ہے, بہنیں ہیں, تو پھر اجعلوا الاخوات مع البنات عصبۃ, بہنوں کو بیٹیوں کے ساتھ عصبہ بناؤ. اوکے ٹھیک ہے. یہ عصبہ ہے. اس کے بعد جو درجہ آتا ہے نا, اگر عصبہ بھی نہ ہو, ذوی الفروض نہیں ہے, عصبہ نہیں ہے, پھر کن کی باری آتی ہے؟ ذوی الارحام کی باری آتی ہے. اور یہ ذوی الارحام ان کو بالکل نہیں ملے گا. ہاں, ان کو کدھر سے ملے گا؟ ان کو اپنے باپ سے ملے گا, اپنے دادا سے ملے گا. اگر یہ درمیان میں بیٹا کوئی نہیں ہے اس فوت شدہ شخص کا, تو پھر یہ جو ان کے پوتے ہیں, یہ تو نواسے نواسیاں ہیں, ادھر سے نہیں ملے گا.
یہ جن کے پوتے ہیں، جن کی پوتیاں ہیں، یا جن کی بیٹیاں ہیں، جن کے یہ بیٹے ہیں، ان کی طرف سے یہ ملے گا. ان کی طرف سے ملے گا. سر تھینک یو. یا پھر ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ نانا جی ان کے حق میں کوئی وصیت کر دیں. اچھا وہ وصیت وصیت میراث نہیں ہے. وہ نانا تو کسی کے حق میں بھی کر دیں. کسی کا کیونکہ یہ حق نہیں نہ بنتا ان کا، وراثت میں ان کا حصہ نہیں ہے، اس وجہ سے ان کے لیے وصیت ہو سکتی وصیت ہو سکتی ہے نانا کی طرف سے. نانا کی طرف سے. تھینک یو سو مچ جی ڈیٹیل بتانے کے لیے. بہت شکریہ مفتی صاحب. کالر ہے ہمارے ساتھ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. افتخار احمد صاحب جی ساہیوال سے. افتخار صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک الحمدللہ. میرا سوال یہ ہے کہ کیا جو بندہ وضو کرتا ہے نماز کے لیے جی تو ٹوپی کے اوپر وضو کر سکتا ہے اور مسح کر سکتا ہے؟ کس پہ؟ ساکس پہ؟ ٹوپی کے اوپر. اچھا کیپ کے اوپر. کیپ کے اوپر. اوکے ٹھیک ہے سر. بہت شکریہ. یہ سوال افتخار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ساہیوال سے. مفتی نعمان فاروق صاحب شیخ فرمائیے گا. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں امامے پہ مسح تو ثابت ہے، اور وہ بھی پگڑی پہ. پگڑی پہ. اچھا پگڑی پہ ثابت ہے. جی جی پگڑی پہ، اور وہ بھی سر کا کچھ حصہ اور سر باقی. اچھا تو وہ کیسے تھا اگر آپ بتا دیں؟ جی جی ایسے جیسے پگڑی ہے جی تو یہ تھوڑی سی ایسے. اچھا ہلکی سی اٹھائیں گے. جی جی اوکے فائن ٹھیک ہے. اس کے اوپر اس کے اوپر سے کر لیں گے. ٹھیک ہے سر. اوکے سر. اور باقی جو ٹوپی کا جہاں تک مسئلہ ہے، چونکہ اس کے اتارنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاں جی اس وجہ سے اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے کہ آپ ٹوپی پہ مسح کر سکتے ہیں، کیونکہ ایزیلی یہ تو ریچیبل ہے، آپ اتار سکتے ہیں بالکل ایسے. یہ کوئی آپ کے مسئلے پگڑی کی کا بات نہیں. چونکہ ایک لمبا چوڑا ایک ہوتا ہے نا اس کے باندھنے کا، تو شریعت اسٹائل ایک ہے اور سہولت طریقہ دے کار دی. ہے ایسے ہی. جی جی اس کا ایک طریقہ ہے، اس پہ ٹائم لگتا ہے، تو وہ سہولت ہے، لیکن یہ اس پہ ٹوپی پہ نہیں مسح. ٹھیک ہے سر. تھینک یو سو مچ. مفتی عبدالولی خان صاحب شیخ فرمائیے گا اس بارے میں آپ. ہاں جی جیسا کہ شیخ صاحب نے فرمایا، حدیث امامہ موجود ہے. جی جی جو امامہ ہے یا پگڑی ہے، جی جی اس پر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسح کرنا ثابت ہے، اور دو طریقوں سے ثابت ہے. اچھا سر. ایک طریقہ یہ ہے کہ جو سر کا پہلا حصہ ہے جس کو ناسیہ کہتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا اپنے ناسیہ پر، یعنی سر کے اگلے حصے پر. اچھا جو پہلے بال ہوتے ہیں نا ابتدائی شروع والے، اس کو ناسیہ کہتے ہیں. وَعَلَىٰ عِمَامَتِهِ، امامہ پر. اور یہ سارے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو پگڑی تھی وہ تھوڑی سی پیچھے کر دی، اور یہ جو سامنے بال تھے یہاں پر مسح کیا، باقی سارے امامے پہ کیا. اوکے. اچھا، اور اسی طرح بخاری شریف میں دوسری حدیث ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سر پر امامہ پہنے ہوئے تھے، ناسیہ نہیں بلکہ پورے امامے پر مسح کیا. یہ بھی ثابت ہے. یہ بھی صحیح حدیث. یہ ہاں جی. یہ دو تو یہ دو طریقے اس امامہ کے متعلق ہیں. لیکن کیا باقی یہ پگڑیاں جو یہ ٹوپیاں اس وقت بھی تھی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھی، اور مختلف قسم کی ٹوپیاں ہوتی تھی، لیکن ٹوپیوں پر مسح جو ہے ثابت نہیں. سر تھینک یو سو مچ جی. بہت شکریہ. مفتی نعمان فاروق صاحب شیخ سوالات کی جانب بڑھیں گے جی. پوچھا یہ گیا ہے کہ میرے والدین کے درمیان اکثر جھگڑا ہوتا تھا اور میں ان سے تنگ آ گئی تھی. ایک دن والد نے کلہاڑی اٹھا کر والدہ کو کہا کہ میں تمہیں ذبح کر دوں گا. میں گھبرا کر والد کے ہاتھ پر لکڑی مار دی جس سے کلہاڑی گر گئی اور والدہ محفوظ رہیں. اس صورت میں کیا میرا یہ عمل والد کی نافرمانی شمار ہوگا اور شریعت اس بارے میں کیا حکم دیتی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ دیکھیے کہ جو والدین یا میاں بیوی آپس میں لڑتے رہتے ہیں، ان کا اثر بچوں پہ کیا پڑتا ہے؟ دیکھیے کہ بچوں پر کیا اثر ہے، اور پھر ان کی اپنی زندگی کس طرح اجیرن بن جاتی ہے، عذاب بن جاتی ہے سر دنیا بالکل. میں. یہ تو ایسے سمجھے کہ جیتے نہیں ہیں بلکہ جینے کی ایک نقل اتار ایکٹنگ ہی کر رہے ہوتے ہیں. صحیح بات ہے. یہ بھی کوئی جینا ہے کہ خامند بیوی پہ کلہاڑی لے کے حملہ آور ہو، اتنی بڑی بات. اور بیوی بیچاری وہ کس حالت میں، اور کیا ہے. یعنی بعض بیویاں بھی ایسے کر لیتی ہیں ایسے اقدامات، اور مرد یعنی دونوں طرف سے. مرد دونوں طرف. یعنی میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا یہ زندگی ہے کوئی؟ یعنی اسلام اسے شادی کہتا ہے کہ یہ کوئی زوجیت ہے، یہ کوئی میاں بیوی ہوتے ہیں، یہ کوئی پیار و محبت کا رشتہ ہے. تو اصل ایسا ہے کہ پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ دیکھیے کہ اسلام نے حق رکھے ہیں نا. خامند کو طلاق کا حق دیا ہے، بیوی کو خلا کا حق دیا ہے. اگر نہیں رہ سکتے تو یہ ایک رستے ہیں. لوگ اپنی زندگی ایسے مشکل میں ڈالتے رہتے ہیں اور ایسے حالات تک پہنچ جاتے ہیں کہ قتل و غارت تک اتر آتے ہیں، لیکن رہنا ادھر ہی ہے. شاید ایسے والدین ایسے کہہ دیتے ہیں کہ جی تمہارا اب گھر وہی ہے، اب تم ادھر آئی تو بس ہمارا پھر تم سے کوئی تعلق نہیں. بعض اوقات ایسے بھی ہو جاتا ہے.
بعض اوقات یہ کئی طبیعتوں میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے قدیم میں بھی ایسا تھا، کوئی ایسے لوگ بھی تھے جو مارتے تھے بیویوں کو، لیکن اصل ایسا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہماری پوچھا بہن گیا نے کی ہے، جی جی جو مسئلہ پوچھا غیر گیا نافرمانی تو نہیں، جی، یہ جب عورت نے ایسے کیا، لڑکی نے ایسے کیا کہ اپنے والد کے ہاتھ پہ وہ چھڑی ماری یا کوئی ایسی لکڑی ماری جس سے ان سے کلہاڑی گر گئی، یہ بالکل اس نے ٹھیک کیا. اچھا، کیونکہ وہ جب حملہ، یہ نافرمانی نہیں ہے، یہ کوئی اہانت نہیں ہے، یہ انہوں نے ان کو ایک ستم سے، ایک ظلم سے بچایا. اللہ نہ کرے وہ ان کو لگ جاتی تو پھر یہ، ہاں جی، یہ تو قتل کی بد میں آ جانا تھا، اور وہ پھر معاملہ کہاں سے کہاں. تو یہ تو مدد باقاعدہ کرنی چاہیے اگر کوئی کر بھی رہا ہے، لیکن اس میں ادب، احترام اور ان کے وقار کو ملحوظ رکھا جائے. یعنی ان سے کوئی بات ایسی نہ کی جائے، یہ نہ ہو کہ وہ اور زیادہ طیش میں آئیں اور اس طرح جی جی ان کا بھی کچھ کر دیں اور ان کو بھی کچھ کر دیں. ایسے بھی ہوتا ہے نا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جی ایک نے ایسے بھی کر دیا، وہ بھی کر دیا. جی جی، اگر ایک اس سے کوئی ایسا اقدام ہو جائے نا، پھر اگلے بالکل آسان ہو جاتے ہیں، اس کی عقل ٹھکانے نہیں رہتی. بالکل سر. تو اس وجہ سے بڑی احتیاط کے ساتھ، ادب، احترام اور وقار کے ساتھ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے، اور ان کا یہ کرنا یہ ٹھیک ہے، موقع پہ ہے، اور ایسا کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ظلم سے روکنا ہے، بلکہ واجب تھا. ایک کسی کو قتل سے بچانا، قتل ہونے سے بچانا، یہ تو انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہے چاہے وہ مظلوم ہے. اچھا، یہ مدد ہے، مدد ہے. اور یہ کیا ہے، ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو قتل سے بچا لیا، ظلم کرنے سے روکا جائے، بات سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بچا لیا، اور اپنی ماں کو بھی بچا لیا قتل ہونے سے. تو یہ تو اس بیٹی نے، اس لڑکی نے بہت ہی اچھا کیا ہے، اور اس کو داد دینی چاہیے. اور میں کہتا ہوں بعد میں باپ نے بھی اس کا شکریہ ہی ادا کیا ہوگا، یا اس سے خوش ہوگا، کم از کم دل میں تو خوش ہوگا کہ بیٹی نے نا اتنے بڑے جرم سے مجھے بچا لیا. بارک اللہ فیک. جی شیخ فرمائیے. مفتی نوار فاروقی صاحب. ہاں جی، بس یہی ہے کہ یہ جو ہے نا ایسی چیزیں یہ بے ادبی میں نہیں آتی. مطلب ریلیکس ہیں، آپ ایسا کر سکتے ہیں. ہاں کر سکتے ہیں، اور کرنا چاہیے ایسا اگر والدین کے درمیان. بلکہ ہوتا ایسے ہے کہ جو سمجھدار بچے ہوتے ہیں وہ والدین کو ویسے ہی تھوڑا تھوڑا نا ریلیکس موڈ میں رکھتے ہیں، جی آپ نہ کریں، ایسے رہنے دیں، بڑے ریلیکس موڈ میں ان سے گپ شپ کر کے بتایا جاتا ہے. بالکل. تو اس وجہ سے یہ تو بچانا تو لازم ہے، جان بچانا یہ فرض ہے. ادب احترام تو بھی یہ ضروری ہے، لیکن جان بچانا فرض ہے. تو جان جس طریقے سے ہی بچی جائے اس کو بچانا چاہیے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ کالر ہیں، ان کو ایڈ کرتے چلیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد بچل صاحب حیدرآباد سے. سر کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، شکر ہے، الحمدللہ. سر فرمائیے، کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ ہاں، میں صاحب سے یہ مولوی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مغرب کی جو نماز ہے نا، جی جی، اس میں جماعت میں بندہ آخری فرض میں، آخری رکعت میں جائے گا تو رکوع میں بیٹھے گا یا تو پڑھے گا. ہاں جی. پھر تو جماعت میں سلام ہو جاتا ہے، وہ تو اپنی پوری نماز کرے گا. دوسری رکعت بھی اس کو عطیہ تو پڑھنی ہے، آخر میں تو ویسے پڑھنی ہے سلام میں. یہ تینوں ہی رکعتوں میں عطیہ تو پڑھنی پڑے گی. اچھا جی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی محمد بچل صاحب. اور بھی ایک سوال ہے. جی فرمائیے پوچھیے آپ جی بچل صاحب. جی ہاں، میں ماشاءاللہ آپ کا پروگرام دیکھتے ہی دیکھتا ہوں. سر تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ. تقریباً 10-12 گھنٹے پیغام ٹیم کو دیکھتا ہوں. اچھا ماشاءاللہ. محمد بچل صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے سیکھا کیا ہے اب تک پیغام سے؟ ماشاءاللہ اس قدر آپ دیکھتے ہیں. الحمدللہ میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. جو آپ شرعی مسئلے بتا رہے ہو وہی ہمارے ذہن میں ہے. آپ کے پاس سوال آتے ہیں. الحمدللہ. محمد بچل صاحب جی فرمائیے، سن رہے ہیں ہم آپ کو. جی، جو آپ کے پروگرام میں جو سوال آتے ہیں ہمارے ذہن میں وہی گونجتے ہیں، لیکن وہ ہم خود سن لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ویسے بات کر لوں. اچھا ہے ماشاءاللہ جی. پروگرام آپ کا پیغام ٹی وی کے ویسے اور بھی پروگرام چل رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حدیث شریف جو چل رہی ہے پٹی پہ وہی پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ خوش ہو. سوال میرا اور آخری تھوڑا پوچھنا ہے. جی سر فرمائیے. کعبہ شریف جو ہے یہ طواف کرتے ہیں، سارے نماز پڑھتے ہیں، کعبے کی طرف منہ رخ کرتے ہیں، لیکن جو کعبے کے اندر کیا 2 رکعتیں پڑھتے ہیں جیسے وزیر میں سے، وہ کہاں کس طرح منہ کرتے ہیں؟
اچھا جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ محمد بچل صاحب حیدرآباد سے ہمارے ساتھ موجود تھے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. اسی طرح پیغام ٹیلی ویژن کو دیکھتے رہیں، ریکمینڈ کرتے رہیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام ہے. اس میں ہم تو خدمت کر رہے ہیں آپ کی، ہم نہ آپ سے کچھ کسی چیز کا تقاضا کرتے ہیں، صرف تقاضا یہ کرتے ہیں کہ آپ ہم سے سوال پوچھیں تاکہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام پہنچے. جی مفتی نعمان فاروقی صاحب شیخ فرمائیے گا، ہمارے بھائی کا سوال ہے. تو ان کا پہلا سوال وہ نماز کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہے، جو مغرب کی نماز ہے، اچھا کہتے ہیں جی تھرڈ رکعت میں اگر ملتے ہیں، تیسری رکعت ایک تو تشہد ہم آخری پھر سیکنڈ پہ کریں گے، اچھا پھر تھرڈ پہ دوبارہ کہتے ہیں 3 تشہد کریں، تو کیا یہ معاملہ کیا ہے، کرنے چاہیے، اس کے اندر ایزی ہے، کوئی مسئلہ بالکل یہ ظاہر ہے. دیکھیے جو نماز کا حصہ مل جائے نا، جیسے ایک رکعت پوری مل گئی قیام سے لے کے آخر تک، وہ تو شمار ہوگی. اگر آپ رکوع میں ملے ہیں یا اس کے بعد، تو وہ رکعت جو شمار نہیں ہوگی. وہ سمجھے کہ آپ کو اس حدیث نبوی کے پیش نظر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ما ادرکتم فصلوا، کہ جو تم پالو اسے پڑھو، لیکن آپ اسے شمار نہیں کریں گے. ظاہر ہے یہ رکعت تو ہوئی نہیں، کیونکہ اس میں قیام نہیں ہو سکا، سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جا سکی. تو اس وجہ سے جو رکوع کے بعد ملے تو ان کی جو ہے نا رکعت نہیں ہے. تو اب ظاہر ہے یہ تحیات تو امام کے ساتھ کرنا ہی کرنا ہے، یہ تو لازمی ہے. اس کے بعد جب کھڑے ہوں گے تو وہ ان کی پہلی رکعت ہوگی. اب اس کے بعد پھر دوسری میں بھی، یعنی ان کا مطلب ہے 3 تشہد ہمیں پڑھنے پڑیں گے، تو بالکل پڑھیں گے، کوئی اس میں مذائقہ نہیں، اور پڑھنا چاہیے، اور بالکل یہی طریقہ ہے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ جی. مفتی عبدالولی خان صاحب شیخ فرمائیے گا اس بارے میں آپ بھی. ہاں جی مسئلہ یہی ہے کہ جب ان کو آخری قاعدہ مل گیا ہے تو امام کی پیروی میں انہوں نے بیٹھنا ہے. اور جب بیٹھنا ہے تو سنت طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا، وہ التحیات للہ، وہ یہی پوری التحیات تشہد یہ پڑھنی تھی. جی جی اچھا، اور جب دوسرا پھر بھی دوسری دفعہ آپ جب بیٹھیں گے پھر بھی پڑھنا ہے، آخری دفعہ پھر بھی پڑھنا ہے. اچھا یہ لازمی ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ جی، بہت شکریہ جی. مفتی عبدالولی خان صاحب. اچھا ان کا ایک دوسرا سوال بھی تھا. جی کعبہ شریف سے متعلق سوال تھا. جی سر، کعبہ شریف کے اندر جب جائیں تو کس طرف رخ کر کے نماز باہر تو ہم پڑھتے ہیں ارد گرد، اب اندر کا کیا کمال ہے، اندر کیا کریں گے؟ اندر بھی دیواریں ہیں، جس طرف رخ کریں گے. اچھا ٹھیک ہے، جس طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے ہیں، اور جب اندر گئے ہیں تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے. اچھا، جیسے کہ دروازے سے داخل ہوئے ہیں سیدھے گئے ہیں، اور وہاں پر جا کے دیوار سے تھوڑا سا ہٹ کے آپ کھڑے ہیں کہ سجدہ بھی ہو سکتا ہے دیوار کے سامنے. ٹھیک ہے، تو وہاں پر وہ سارا اندر جو ہے نا وہ کعبہ ہی کعبہ ہے. سبحان اللہ، چاہے اس طرف آپ کھڑے ہو جائیں، چاہے اس طرف جہاں مرضی چہرہ کریں اور اللہ کی عبادت شروع کر دیں. سبحان اللہ. سر بہت شکریہ جی. مفتی صاحب کالر ہیں ہمارے ساتھ جی. السلام علیکم. عامر صاحب ہیں جی آزاد کشمیر سے. عامر صاحب سن پا رہے ہیں آپ ہمیں؟ السلام علیکم عامر صاحب، آپ سن پا رہے ہیں ہمیں؟ جی عامر صاحب فرمائیے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ مفتی صاحب سے؟ جی وعلیکم السلام. جی میں سر یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں جی کہ جو والدین اکثر دعا کرواتے ہیں کہ ان کی اولاد نیک، ٹھیک، ہماری فرما بردار ہو. جی جی ٹھیک ہے جی. تو وہ میں کہہ رہا ہوں کہ اکثر جو والدین وہ خود اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ٹھیک ہے، تو وہ مطلب کہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ والدین جو ہمارے بچے ہیں وہ فرمائدار ہماری فرما برداری کریں. تو مطلب کہ ان کی اولاد کی یہ اپنی اولاد کی یہ خواہش ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، مطلب بے شمار جو والدین وہ بے نماز ہوتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، اور بھی ایسے شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو والدین کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو والدین کو بھی ٹھیک ہے کی طرف لائے. ٹھیک ہے. یہ علماء سے سوال ہے کہ تھوڑا سا جی سر، شکریہ کال کرنے کے لیے. عامر صاحب آزاد کشمیر سے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. مفتی نعمان فاروقی صاحب شیخ، بہت امپورٹنٹ سوال ہے، بڑا اہم ہے. میں چاہوں گا دونوں مفتیان کرام سے اس کے بارے میں چاہوں گا نصیحت فرمائیے. جی بہت اچھی نصیحت اور حکم، شرعی حکم کیا ہے دونوں چیزیں؟ دیکھیے اصل میں قرآن مجید کی ایک آیت کی طرف ہم چلتے ہیں، سورہ احقاف کی 15 نمبر آیت ہے سورہ احقاف. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
حتی اذا بلغ اشدہ بلغ 40 سنہ کہ بندہ جب پہنچ جاتا ہے نا اپنی بھرپور جوانی کو اور 40 سال کو پہنچ جاتا ہے تو وہ کیا کرے کہ وہ یہ دعا کرے ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ وعلی والدیہ، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر کی اور میرے والدین پہ کی۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے 40s کی ایج میں جب جاتے ہیں، ہاں جی، یہ یعنی سمجھے کہ اس کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ایک طرف اس کے بچے ہیں اور ان کے لیے بھی دعا ہے اور اپنے والدین کی طرف سے اس نے شکریہ ادا کرنا ہے۔ بے شک سر، اصل ایسے ہے کہ واقعتاً کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوتا ہے نا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام دیکھیے وہ اللہ تعالیٰ کے کتنے فرما بردار ہیں، ہاں جی، کت قدر فرما بردار کہ کوئی بھی بات پہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم پہ انہوں نے دوسری بات بھی نہیں کی، دیٹس وائی کیسے کیسے خلیل یعنی کہا گیا۔ جی جی، اور انہیں مسلمن بار بار قرآن مجید فرما بردار، اور وہ خود اپنے لیے بھی دعا کر رہے ہیں وجعلنا مسلمین لک کہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے، مطیع بنا لے، اللہ تعالیٰ یعنی اپنے لیے بھی اور اپنے لخت جگر کے لیے بھی۔ یعنی جو بندہ خود فرما بردار ہوگا اللہ تعالیٰ کا تو امید کی جا سکتی ہے کہ اس کا بیٹا بھی اس کا فرما بردار ہوگا، اللہ ہے کہ اس کے نصیب سوئے ہوں۔ جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، اب اس کے جو ہے نا لکھا ہی نہیں تھا یہ کہ یہ اسلام لائے گا، اسلام قبول کرے گا، تو اس نے پھر کیسے زندگی ان کا انکار کیا، یہ ایک علیحدہ بات۔ لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار لوگ ہوتے ہیں ان کی اولاد ان کی مطیع ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو یہ صلہ دیتے ہیں کہ تم میرے فرما بردار رہے اور انہوں نے تمہاری فرما برداری کی۔ تو اقبال نے کہا تھا نا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو یہ فرزندی کے جو آداب ہیں نا، یہ اس وقت جب بندہ دیکھتا ہے نا اپنے والدین کو کہ وہ اللہ کے کتنے مطیع اور فرما بردار ہیں، تو ان کے اندر خود ہی جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی ان کا ادب احترام اور ان کا مقام پہچانے اور ان کی بات مانیں، یہ ایک تصور ہے۔ اچھا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اکثر اولادیں نماز نہیں پڑھتی لیکن ان کی خواہش ہے کہ بیٹا نمازی ہو، اکثر اپنے وقت کا خیال نہیں رکھتے، بیٹے سے کہتے ہیں تم محنت کرو، بیٹا تم خیال رکھو۔ ہاں اکثر والدین جو ہیں وہ اپنی جو حیثیت ہے اسے نہیں پہچانتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے وہ کتنے مطیع ہیں یا فرما بردار، لیکن اولاد سے یہ توقع رکھتے ہیں۔ ہاں جی، تو اس وجہ سے اولاد کو والدین کے حق میں بھی دعا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور والدین کو اولاد کے حق میں بھی، اور اس طرح ہم سب کو مل کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف آنا چاہیے، توازن رکھنا چاہیے دونوں معاملات میں۔ جی ظاہر ہے، یہ تو دیکھیں نا، ہم اگر اولاد سے چاہتے ہیں کہ وہ ہماری فرما بردار ہو تو ہمیں بھی تو حکم ہے کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہوں۔ اولاد تو بھی چھوٹی ہے، اسے اتنا شعور نہیں ہے، لیکن ہم ان کے ذہن میں ڈالیں گے اللہ ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم نے اس کے قوانین ہیں، اس سے اتارے ہیں اپنے قوانین، اور اس انداز سے ان پہ ہم نے عمل پیرا ہونا ہے، یہ اللہ کا یہ حکم ہے، اس پہ ہم نے یہ کرنا ہے۔ اور یہی وہ بات جو ہم شروع میں بھی کر رہے تھے کہ سیکھیں، پوچھیں، ان کو بھی پوچھنا چاہیے کہ یہ موقع ہے، اس پہ ہم کیا کریں، کیا ہمارے لیے جائز ہے، کیا ناجائز ہے، اور کیا ہمیں کرنا چاہیے، عبادت کا طریقہ کیا ہے۔ اب روزے آ رہے ہیں نا، اب دیکھیں ہماری اکثریت جو ہے وہ بالکل اس سے ناآشنا ہے، وہ کہتے ہیں ابھی چھوٹے ہیں، حالانکہ بچیاں یا بچے جوان ہو گئے ہوتے ہیں لیکن وہ ان کو چھوٹا سب ابھی چھوٹا رہنے دو، نہیں، وہ اگر جوان ہو چکے ہیں، بلوغت کی عمر کو بلوغت کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، تو روزے ان پہ واجب ہیں۔ ان کو بتانا چاہیے، یہ کون کر سکتا ہے؟ جو خود اللہ کا فرما بردار ہوگا، جس کو خود پتا ہوگا کہ رمضان آنے والا ہے اور اس کے لیے ہم نے اہتمام کرنی ہے۔ بالکل ایسے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں کہ بندہ جب خود فرما بردار ہوتا ہے تو اس کی اولاد کے اندر بھی ایسے جو ہے نا شوق اور ولولے اور جذبے پیدا ہوتے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، والدین کے لیے اور والدین کو اولاد کے لیے، مل جل کے ہم سب اللہ تعالیٰ کے مطیع ہیں۔ بہت شکریہ مفتی عبدالولی خان صاحب سے۔ بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ ہوتا یہ ہے ہماری سوسائٹی میں کہ والدین ایک غلط ان کے اندر ایک خامی پائی جا رہی ہے، اس کے اوپر بسیط ہیں، لیکن اولاد کو کہتے ہیں تم ٹھیک ہو جاؤ۔ کیا آپ کا خیال ہے کہ ایک تو مجھے شرعی حکم بتانا ہے کہ اگر والد نماز نہیں پڑھتا تو بچے کو وہ مارتا ہے کہ نماز پڑھنے چلو، بچے کے اوپر کیا لازم ہے؟ اور سیکنڈلی مجھے یہ بتانا ہے کہ کیا اولاد والد کو فالو کرتی ہیں یا باتوں کو فالو کرتی ہے، عمل کو کرتی ہے یا صرف دعووں کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ والد یا والدین جیسے بھی ہوں، چاہے وہ کافر اور مشرک ہوں، چاہے وہ فاسق اور فاجر ہوں، اولاد پہ لازم ہے کہ
ان کی اطاعت بھی کرے، ان کی بات بھی مانے، ان کا احترام بھی کرے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے تاکیدی حکم کیا ہے انسان کو والدین کے متعلق کہ ان کے ساتھ بھلائی کرو گے. سب سے پہلے یہ کانسیپٹ کلیئر کریں. ہاں جی، ٹھیک ہے، اوکے. یہ والدین جو ہے اللہ نے کہیں پر بھی یہ نہیں فرمایا کہ والدین تمہارے مسلمان ہوں اور تم نیک ہو، صالح ہو. نہیں، ان کے ساتھ اچھائی کرنی ہے. بس والدین ہیں. والدین ہیں. جی. دیکھو قرآن مجید کے اندر دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. والدین ہیں، دونوں کی کوشش ہے کہ تم مشرک بنو. اچھا، ٹھیک ہے. یعنی ایک داعی ماں باپ ہیں، شرک کی طرف بلانے والے ہیں، غیر مسلم، اور وہ زور ڈال رہے ہیں بیٹے پر، بالکل ایسے ہی کہ تم شرک کی طرف آؤ. شرک کی طرف آؤ. تو اللہ نے فرمایا فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی بات نہیں ماننی. ساتھ ہی اللہ نے فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، انہی والدین کے ساتھ دنیا میں دستور کے مطابق گزران کرو. دنیاوی معاملات میں کوئی آپ نے ہیر پھیر نہیں کرنا. ہاں جی، اللہ اکبر. ان کے ساتھ اس طرح ہی رہنا ہے. اب یہ جو ہے سر، یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے جو آپ نے ریز کیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی، ابھی وہ اسلام نہیں لائی تھی، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے دعائیں کرتے تھے. اچھا، دعائیں کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں کراتے. بالآخر وہ مسلمان ہو گئی، اچھا، وہ اسلام لے آئی. تو یہ چیز جو ہے نا، یہ اولاد والدین کے مقابلے میں اور ان کی مقابلے میں کیا تیری حیثیت ہے؟ مقابلے بازی. ہاں جی، تمہاری پیدائش کے ذرائع ہیں، اسباب وہ ہے، لہذا ان کا احترام بہر صورت لازم اور ضروری ہے. فرما برداری. اگر دوسری بات، اگر وہ کہتے ہیں نماز پڑھا کرو، خود نہیں نماز پڑھتے، سگریٹ سے روکتے ہیں، خود پیتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے. باپ اور ماں ہونے کی وجہ سے ان کی ذمہ داری کہ وہ اس طرف وہ لے آئے اپنی اولاد کو. بالکل. ہاں، اور یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ ایک بندہ وہ خود یعنی کہ ایک جرم کرتا ہے، وہ دوسرے کو جرم کرنے سے نہیں باز نہیں روک سکتا. ایسے ہی نہیں روک سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگرچہ اولا افضل سب کچھ یہ ہے کہ وہ بھی اسی پر عمل کرے. اس سے اولاد متاثر ہو جاتی ہے، اولاد جو ہے نا پھر اس باپ کی زیادہ قدر کرتی ہے اور اطاعت بھی کرتی ہے کہ ہمارا ماں باپ جو یہ دونوں نماز پڑھتے ہیں، ادھر بھی وہ نماز، ہم بھی نماز پڑھے. لہٰذا یعنی دعائیں اگر وہ مانگتے ہیں یا اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا، نیک صالح بنا، ہماری فرمانبردار بنا، اچھی بات ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، کوئی ایسی غلط بات نہیں. بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس کو مینیج کیا سر، جزاک اللہ خیر. ناظرین کرام، کوشش کریں اللہ اور اللہ کے رسول کا جو پیغام ہے نا اپنی زندگی میں اس کو ایڈ کریں. آپ اگر والد کے مسند پہ ہیں، اگر والد کی سیٹ پر ہیں، تو اولاد پہ آپ کی باتوں سے زیادہ آپ کا عمل کا امپیکٹ ہوگا. کوشش کریں عملی طور پر ان کو آپ اچھے بن کے دکھائیں، کیونکہ ایک باپ جو ہے نا، بچے جو ہوتے ہیں ہیرو، باپ بچے کی نظر میں ہیرو ہوتا ہے، اس کو ایک ہیرو کے طور پر دیکھتا ہے باپ کو. وہ دیکھتا ہے کہ باپ میرا کیا کر رہا ہے، وہ دیکھتا یہ ہے کہ باپ میری ماں کے ساتھ کیسے بیہیو کر رہا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ باپ جھوٹ تو نہیں بولتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ باپ چلتا کیسے ہے، اس طرح سے اپنے قدم اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ باپ منہ سے الفاظ کون سے نکالتا ہے. تو بچے کے لیے، اولاد کے لیے والد ہیرو کی حیثیت رکھتا ہے. کوشش کریں ان کے لیے ایک اچھے ہیرو، ایک بہت اچھی اگزامپل قائم کریں، تاکہ کل کو وہ یہ نہ کہہ سکیں جی آپ غلط کام کر رہے ہیں، ہمیں کیوں روکتے ہیں. کوشش کریں ان کو یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے، ان کے لیے ایک بہترین مثال بنے. اور اولاد کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ والدین کو اپنی سر آنکھوں پر بٹھا کے رکھیں اور ان کی جتنی قدر ہو سکے ان کی قدر کریں. یہ چیز آپ نکال دیں کہ جی وہ کیا آپ کے لیے کر رہے ہیں، کیا کر پائے ہیں، یا انہوں نے کچھ نہیں بنایا، یہ چیزیں ساری نکال دیں. والدین کا سایہ جو ہے آپ کا ساتھ ہے، ان کا موجود ہونا ہی آپ کے لیے کافی ہے. کوشش کریں ان کی دعائیں حاصل کریں. اسی کے ساتھ جی یہاں پر وقت ہے چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. آپ کو آپ کے اپنے پروگرام فتویٰ اور کرنٹ ایشوز میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کا اپنا پروگرام ہم کیوں کہتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہونی چاہیے. وجہ یہی ہے کہ یہ پروگرام آپ کے لیے خاص ڈیزائن کیا گیا ہے کہ آپ ہم سے لائیو سوالات پوچھ سکیں. آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، آپ خواہ فارن کنٹریز میں موجود ہیں، پاکستان کے کسی کونے میں موجود ہیں، آپ نے صرف ہمیں کال کرنی ہے. اپنے شرعی مسائل کا حل اپنے گھر بیٹھے بستر پر آپ حاصل کر سکتے ہیں. آپ کو انشاءاللہ ہرڈل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہرڈل بس اتنی سی، آپ نے فون اٹھانا ہے اور نمبر ڈائل کرنا ہے. نمبر نوٹ فرما لیجیے
04211700000 یعنی 042111700000. اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ جوائن کر سکتے ہیں جی, اور یوٹیوب پہ بھی ہمارے ایک بھائی ہیں, انہوں نے آلریڈی سوال کیا ہے, میں بریک میں چیک کیا, وہ پوچھ رہے تھے جی لائیو سوال, لائیو کال کرنے کا نمبر کیا ہے. آپ کی اسکرین پہ گاہے بگاہے وہ نمبر چلتا رہتا ہے, UAN نمبر ہے, اس پہ ہی آپ نے کال کرنی ہے, جو کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. اور یوٹیوب پہ بھی آپ سوال کر سکتے ہیں جی, لائیو پیغام TV لائیو آپ نے سرچ کرنا ہے, اور کمنٹ سیکشن میں اپنے سوال آپ لکھیے. انشاءاللہ مفتیان کرام سے جو لاسٹ سیگمنٹ ہے اس میں آپ کے سوالات کے جوابات آپ تک پہنچائے جائیں گے. ایز ویل ایز آپ ہمیں واٹس ایپ پہ ریچ کر سکتے ہیں, نمبر ہے جی 03215652000 یعنی 032156520000. آپ کی جانب سے بھیجے گئے سوالات کی جانب بڑھیں گے جی. مفتی عبدالولی خان صاحب, مفتی صاحب سوال یہ ہے جی, جب بیٹا باپ سے پہلے فوت ہو جائے تو پوتے کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا, یہ قانون کیا قرآن میں آیا ہے یا حدیث میں آیا ہے؟ اس کا ماخذ کیا ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ آیا یہ فقہی مسئلہ ہے یا نہیں سر؟ جی ہاں, یہ قرآن میں بھی آیا ہے, یہ حدیث میں بھی آیا ہے, اور یہی فقہا کا ایک متفقہ قول ہے. اچھا, قرآن مجید میں بھی آیا ہے, حدیث قرآن مجید میں بھی آیا ہے, اچھا, اور اسی طرح حدیث رسول میں بھی آیا ہے. وہ ساری میں بتاتا ہوں. سر ارشاد. قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرما وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ. یہ اولو الارحام جو ہے, جو رشتہ دار ہیں, ان کے بعض دیگر سے زیادہ اولا ہے میراث کے دیگر مومنوں اور مہاجرین کی بنسبت. اچھا, آیت کا پس منظر یہ ہے کہ ابتدا میں جب مہاجرین گئے تھے مدینہ منورہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات قائم کیا تھا, بھائی بندی, اور ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا تھا تو اس وارث بھی بننا تھا. پھر اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جو حقیقی رشتہ دار ہیں, رحم کی بنیاد پر جن کے رشتے بنے ہوئے ہیں, یہ زیادہ اولا اور حقدار ہے میراث کے, ایز کمپیئر ٹو جو منہ بولے ہیں, جو دیگر مومنین ہے, مہاجرین ہے, اور ان کے اندر بھی بعض اولا ہے بعض دیگر سے, جو ان کے رشتہ دار ہیں ان میں بھی. ہاں جی, اوکے سر. تو یہ اچھا, یہ آیا ہے قرآن مجید, یہ قرآن مجید کی پس منظر آپ نے بتا دیا. جی سر, اوکے, ارشاد. حدیث مبارک میں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری شریف کی حدیث ہے, الحق الفرائض باہلھا, یہ جو میراث کے حصے ہیں اور یہ ان کے حصوں والوں کو دے دو. یعنی جو ذوی الفروض ہے, جن کے حصے قرآن نے متعین کر دیے ہیں, حدیث میں آ گئے ہیں, ان کو یہ حصے دے دو. فما بقیہ, جو باقی رہ جائے, ذوی الفروض سے جو حصے باقی رہ جائے, پھر وہ کس کے لیے؟ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ, پھر یہ کس کے لیے ہے؟ اس شخص کے لیے ہے جو سب سے قریبی مرد ہے اور وہ میت کے سب سے قریبی ہے. اچھا, جو موجود ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک شخص فوت ہو جاتا ہے, اس فوت شدہ شخص کے بیٹے ہیں, بیٹیاں ہیں, بیٹے ہیں, اور پوتے بھی ہیں. تو اب میراث, پوتے پوتیاں دونوں ہیں, اب میراث میں زیادہ قریب, میراث چھوڑے ایسے ہی, زیادہ قریب اس فوت شدہ شخص کے کون ہیں؟ جو اس کے بیٹے ہیں. بالکل سر, جو اس کے بیٹے ہیں, جو اس کی بیٹیاں ہیں, جو اس کی سلبی اولاد ہے, سب سے پہلا حق, سب سے جو سلبی اولاد ہے نا, براہ راست جو اولاد ہے, وہ سب سے قریبی ہے. سر بالکل. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو دے دو. یہ رول ہے, یہ رول ہے. اور جو پوتا ہے وہ تو بعد میں آ جاتا ہے نا, وہ سیکنڈ نمبر پہ. ہاں جی, بالکل, وہ تو بعد میں آتا ہے. سیکنڈ کے بھی تھرڈ. نہیں, وہ وارث بنتا ہی نہیں, دادا سے وہ میراث لیتا ہی نہیں, الا ایک ہی صورت کیا ہو, وہ صورت یہ ہے کہ بیٹے نہیں ہے, دادا فوت ہو گیا ہے, اس کے بیٹے اس سے پہلے ہی فوت ہو چکے ہیں, ان بیٹوں کی اولاد ہے, بیٹے وہ موجود ہے, وہ پوتے ہیں, درمیان میں بیٹا کوئی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں. اب پوتے ہیں, یہ پوتے وارث بنیں گے. اچھا, وارث بنیں گے, وارث بنیں گے. ٹھیک ہے. اور جو ہے نا, اگر
اس فوت شدہ شخص کے اپنے بیٹے ہیں، پھر یہ پوتے اس سے وارث نہیں بنیں گے. وہ وارث بنیں گے کس سے بنیں گے؟ جو اس کا اپنا باپ ہے. اس کا باپ پہلے فوت ہوا ہے نا، تو اس کی جو جائیداد ہے، جو مال ہے، جو پیسہ اس نے کمایا ہے، یہ اس کا وارث ہے. اچھا ماں اس کی فوت ہو جاتی ہے تو یہ ماں سے وارث بنے گا. یہ طریقہ ہے، کیونکہ سب سے قریبی اس اپنے والد کے اور اپنی ماں کے کون ہیں؟ یہ لوگ ہیں. بالکل. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کہہ رہتے ہیں کہ اب یہ یتیم کو کیا ملے گا؟ سر یہ بہت بڑا معاملہ ہے. یتیم پوتے کو کیا ملے گا؟ یتیم کا کیا قصور ہے یہ کہا؟ ہاں جی، یتیم کا کیا قصور ہے؟ باپ اس کا پہلے فوت ہو چکا ہے، اب اس کا دادا زندہ ہے. ہاں جی. اب یہ دادا کو کوئی فکر نہیں ہے اپنے پوتے کی. تمہیں بہت فکر ہے اور دادا کو نہیں ہے فکر. سب سے پہلے دادا صاحب کو فکر کرنی چاہیے، اپنی زندگی میں اس کے لیے کچھ ہیبہ کر دے. اچھا یہ اسلام نے اجازت ہے. سبحان اللہ. جب وہ دادا صاحب کسی اور کو ہیبہ دے سکتا ہے، زمین پیسے جو بھی ہے اپنی زندگی میں، تو یہ اپنے پوتے کو بھی کچھ دے دینا. ہاں بالکل سر. اچھا ایک نہیں دیتا ابھی اپنی زندگی میں، اس کو کوئی زمین کا کوئی ٹکڑا وغیرہ نہیں دیتا، وصیت کرے. اچھا اس کے پاس مال کافی ہے، اس کے کافی مال ہے، جائیداد ہے، زمین ہے، تو اب وہ اپنے پوتے کے حق میں وصیت کرے. اچھا پوتے کے حق میں وصیت یعنی کہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے اس پوتے کو یا ان پوتوں پوتیوں کو جائیداد میں سے 1 کنال 2 کنال 1 ایکڑ یہ ان کو دے دو. اور یہ کہاں پر یہ وصیت نافذ ہوگی؟ یہ وصیت نافذ ہوگی تیسرے حصے میں. اچھا تمام قرض وغیرہ جائیداد میں سے وہ نکال کے باقی جو جائیداد بچتی ہے، پیسے بچتے ہیں، پھر وہ تیسرے حصے میں اس دادا صاحب کی وصیت نافذ ہوگی. اپنے پوتے کے لیے کرتا ہے یا جس کے لیے بھی کرتا ہے. اچھا ٹھیک ہے سر. اوکے. دوسری بات، اچھا دادا صاحب نے بھی نہیں کیا، اب وصیت بھی نہیں کی گئی، وصیت بھی نہیں کی، زندگی میں بھی کچھ نہیں دیا. اب اس کی یہ جو چاچے صاحبان ہیں، تائے صاحبان ہیں، ان کو اللہ کا خوف نہیں آتا، اللہ اکبر، ان کی اپنی ذمہ داری نہیں آتی. بالکل. یہ ان کا بھتیجا ہے. ہاں بالکل. بھتیجی ہے، اپنا خون ہے اور اس کے پاس کچھ ہے نہیں تو وہ دے دینا. ہاں اچھا یہ کر سکتے ہیں، یہ کر سکنے، بلکہ ان پر چاہیے صلہ رحمی کا تقاضا تو یہ ہے. بالکل. باقی جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ قریب کی موجودگی میں بعید کو میراث میں حصہ نہیں ملے گا. سر جزاک اللہ خیر. مفتی نعمان فاروقی شیخ، اس معاملے کے بارے میں آپ بھی فرمائیے ہماری رہنمائی. ماشاءاللہ بہت بریفلی بتایا. میں چاہوں گا جو معاشرتی کوئی پہلو ہے اس کے بارے میں اگر کوئی معاشرتی پہلو یہ ہے کہ دیکھیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قوانین کو کسی بھی جگہ اگر چیلنج کرتے ہیں نا تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک ورنہ مسئلہ ہے. میں تو کہوں گا کہ یہ بندہ اس طرح اس کی سوچ رکھ کے اقتدار تک جا سکتا ہے. وہ دیکھے تو صحیح کہ اس کی بات کی زد کہاں پہ پڑ رہی ہے، اللہ کے قانون پہ. یعنی جس نے قانون اتارا ہے جس پہ تمام اہل علم متفق ہیں. بات تو اصل یہ ہے نا کہ عموماً ہم کہہ دیتے ہیں جی اس میں تو اختلاف ہے، اس میں تو یہ ہے. پوتے کی میراث میں متفق ہیں سب. ہاں بالکل ٹھیک ہے کہ اس کو میراث نہیں ملے گی، بیٹوں کی موجودگی میں پوتوں کو نہیں ملے گی. اچھا اب دیکھیے لیکن اس کے باوجود قانون کے اندر یہ بات شامل ہے، تو اس بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس کو بھی ہم دیکھیں اور غور کریں. اور باقی رہا یہ مسئلہ کہ دیکھیے بیٹوں کے ہوتے ہوئے اگر پوتوں کو ملے، ٹھیک ہے، پوتے پوتیوں کو، تو پھر ظاہر ہے ان کا حصہ کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب ان کا حصہ جب کم ہوگا تو ایک شخص کا حصہ جس کی وجہ سے کم ہو رہا ہوتا ہے نا، اس کو غصہ بھی چڑھتا ہے. یہ میں آپ کو بات بتاؤں، یہ ایک نفسیاتی اثر ہے جس کی وجہ سے جس کا حصہ کم ہو رہا ہوتا ہے نا اس کو. بلکہ ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں کہ ایک 70 سالہ یا 80 سالہ بزرگ، اب اس کے راوینہ قاری نصیر صاحب ہیں ہمارے جو ریسرچر ہیں، ریسرچ بھی کر رہے ہیں، تو 80 سالہ ایک بابا جی کی شادی کرائی گئی. اچھا. تو ان کی اولاد ہو گئی.
80 سال بزرگوں کی اولاد ہو گئی ہے، ایک بیٹا اللہ تعالیٰ نے انہیں نصیب کر دیا. اچھا ماشاءاللہ. اب وہ جو ان کے جو اپنے بیٹے تھے جی تو وہ ایک ظاہر ہے ایک اور درمیان میں شامل ہوئے ہیں، شامل ہو اس صف میں آ کے، تو وہ کہتے ہیں یہ وراثت کی تقسیم میں ایک اور شامل ہو گئے. اللہ، تو یہ ایک بعض نفسیاتی اثر ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ آپ تو راوی ہیں، درمیان میں راوی ہیں، ثقہ راوی ہیں. میں نے بذات خود ایسے مشاہدہ کیا ہے. اللہ اکبر. ایک صاحب نے شادی کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹی سے نوازا. جی. اچھا، اس کے جو بیٹے تھے نا، جی جی، پہلی بیوی سے تھے، انہوں نے اپنے باپ پہ فائرنگ کی ہے، اس کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے. بہت زیادہ اس کو. شیخ آپ کی بات تکلیف کی حد کہاں تک پہنچ جاتی ہے. تو اس وجہ سے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو بھی اتارا ہے نا قانون، یقین کیجئے وہ اتنا پیارا ہے جیسے ہم آسمان پہ کوئی عیب نہیں لگا سکتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ فرض حل ترا من فطور، کہ تم آسمان کی طرف دوبارہ نظر اٹھاؤ، کوئی تمہیں نظر تمہاری لوٹ آئے گی. تو یقین کیجئے جو اللہ نے قوانین اتارے ہیں نا اس میں بھی کوئی کمی نہیں. لانگ ٹرم میں یہ ہماری نفسیات کو، ہمارے تمام معاملات کو دیکھ کے اللہ نے قانون بنایا، تو اس پہ ہمیں دل و جان سے جو ہے نا قبول کرنا چاہیے. سبحان اللہ سبحان. تو یہ اصل مومن کا کام ہے، اور باقی تفصیل تو شیخ صاحب نے بتایا. سر اسی موضوع کو میں آگے بڑھانا چاہوں گا کہ ہمیں ایکسیپٹنس نہیں آتی بہت سے معاملات میں. سب سے پہلے تو یہ بتائیے شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب کہ کسی شخص کا یہ سوال کرنا کہ یہ کیوں ہے، اس سے تو کوئی معاملہ نہیں ہے. کوئی ایک قانون شریعت اتر چکا ہے، لاگو ہے، سب اس پہ متفق ہیں، اس کو سمجھ نہیں آ رہی، اس کی نظر میں پہلی دفعہ آیا، وہ اس کے بارے میں سوال کرتا ہے وائی دس، ایسا کیوں ہے جیسا کہ ایسا ہے. تو یہ سوال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ سوال کرنا تو انما شفاء العی السؤال. جب کسی کو علم نہیں ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے، جی، اور اہل علم اس کو بتائیں گے ٹھیک ہے کہ اس کی یہ حقیقت ہے اور یہ بات ہے. لیکن ایک ایک منازعہ کرنا اور استدلال اور حجت بازی کرنا، یہ پھر مناظرہ کرنا، یہ پھر نہیں ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اللہ نے فرمایا تیرے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں ان کے کسی مسئلے میں، نظام میں، اور پھر وہ نہ تسلیم کریں دل و جان سے، اور دل کے اندر کوئی خلش تک نہ ہو اس کے بارے میں، اور سر تسلیم خم کرے، تو پھر کیا ہے؟ یہ مومن ہے. اگر یہ کیفیت نہیں ہے یہ مومن ہے ہی نہیں. اللہ، اتنی بڑی سر. اللہ اکبر. ہمیں یہ چیزیں چھوٹی لگتی ہیں. پوچھنے کے لحاظ سے تو بالکل پوچھنے کے بھی ادب آداب ہیں، سوال کرنے کے بھی ادب آداب ہیں، اس کے بھی طریقے طور طریقے ہیں. جیسے کہ شیخ نے فرمایا سوال پوچھیں. آپ ناظرین کرام آپ سے ہم یہی گزارش کرتے ہیں آپ سوال پوچھیں، لیکن اس پر ڈٹ نہیں جانا. جب رہنمائی آ جائے، اہل علم سے پوچھ چکے ہوں تو پھر اس کو قبول کریں، ابزارب کریں. یہ نہ کریں کہ اپنے مقصد کا میں نے کہیں نہ کہیں سے بات منہ سے نکلوانی ہے، جب تک نہیں نکلے گی اس وقت تک میں اس مسئلے کی جان نہیں چھوڑنے والا. مفتی نعمان فاروقی صاحب، شیخ بریک پہ جانا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ جو مسئلہ شیخ سے میں نے ڈسکس کیا، آپ اس کے بارے میں فرمائیے. ہاں جی، اس میں ایسا ہے کہ دیکھیے ایک سوال کیے جاتے ہیں اس کی حکمت جاننے کے لیے. ہاں بالکل، اس کی، ہاں جی، اس کی گہرائی میں اچھا اس میں حکمت کیا ہو سکتی ہے. مثلاً زوال کے وقت ہم نے نماز نہیں پڑھنی، اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی حکمت جاننا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو حکمت تو ٹھیک ہے، آپ جانیں اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. حکمتیں لکھی ہیں اہل علم نے، توکل بڑھتا ہے اللہ پہ. جی، توکل بڑھتا ہے. اس کی حکمتیں سمجھ آتی ہیں. مکھی گر گئی تو اس کو نکال کے وہ استعمال، ڈبونا اور نکال کے استعمال کرنا، اس میں کیا حکمت ہے؟ اچھا، کتے کے جو منہ ڈالے ہوئے برتن کو اتنی دفعہ دھونا ہے، اور یہ حکمتیں ہیں نا. اچھا 1400 سال پہلے یہ بتا دیا گیا. آپ دیکھیں وہ ریسرچ آ رہی ہیں اور پتہ چل رہا ہے. اب دیکھیں جو وہ حکمتوں کو جاننے گا وہی پہچان سکے گا نا اس سائنس کی روشنی میں کہ اچھا ہمارا دین تو اس وقت بتا دیا گیا، اس کے ایمان کی کیفیات میں کس قدر اضافہ ہو، مختلف ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ حکمت جاننا اور ہوتا ہے. اچھا ایک ہوتا ہے کیوں برائے اعتراض، کیوں یہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہے جی، ایسا کیوں ہے جی، وہ کئیوں کی عادت ہوتی ہے. تو یہ جو کیوں اعتراض والا ہے نا، یہ سمجھے بہت ہی خطرناک ہے. یہ نہیں ہم کر سکتے، یہ کریں گے تو یہ ہمارے ایسے سمجھے ہمارے پر جلتے ہیں، ایمان کے ضائع اور ہونے کی. دوسرا یہ ہے کہ آپ دیکھیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بات ابھی ہو رہی تھی. سیدنا اس میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا خواب میں،
تو یہ بھی نہیں پوچھا کیوں بڑھاپے میں تو نے دیا اب مانگ بھی رہا ہے. سبحان اللہ. بچوں کو چھوڑنے کا کہا ایک خاتون کو اور اس کے دودھ پیتے بچے کو, یہ بھی نہیں کہا کیوں. سبحان اللہ. یعنی کیوں کی بات ہی اسلام کے خلاف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمانوں کی مثال بیان کی, المؤمن کالجمل الانف حیث انقید انقاد, کہ ایک مومن جو ہے نا وہ ایسے ہوتا ہے جیسے نکیل دار اونٹ, جہاں اسے لے جایا جائے چل پڑتا ہے, جہاں بٹھایا جائے بیٹھ جاتا ہے. تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ ایسا مسلمان بننے کی توفیق دے, ہم اعتراض نہ کریں, ہم کیوں نہ کریں, بلکہ حکمت جاننے کے بعد اپنے ایمان اور یقین کی کیفیات کو بڑھائیں. سر یہ جو آپ نے واقعہ بتایا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, حضرت اسماعیل علیہ السلام کا, یقین کی کیفیت ہے نا, اگر ہم میں یہ آ جائے تو کیا ہی بات ہے. ہم نے کیوں پوچھا ہی نہیں, بیٹے کو قربان کرنے کا پوچھا ہی نہیں, کیوں, مطلب حکم, اے اللہ حکم. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں خلیل کا ایک جو عہدہ ہے اس سے نواز دیا, دوست اللہ نے کہہ دیا. بلکہ امام انی جاعلک للناس امام, آپ دیکھیں یہودیت نصرانیت اور مسلمان تو ہیں ہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین پر, سبھی اپنے آپ کو ان کی طرف منسوخ کرتے ہیں. الحمدللہ. کفار مکہ مشرکین بھی یہی کہتے ہیں. اللہ اکبر. سر جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ. ناظرین کرام, بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. یہ سیکھنے سکھانے کی باتیں ہیں, ادب اداب والی باتیں ہیں, اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہیں. کوشش کیا کریں اپنے گھر والوں کو, یہ جو ٹائم ہے نا, ایک ٹائم فریم خاص 8 سے 10 یہ ٹائم نکالا. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. آپ کی جانب سے یوٹیوب پہ جو سوال بھیجے گئے ہیں ان کی جانب بڑھیں گے. جی مفتی عبدالولی خان صاحب. مفتی صاحب سوال یہ ہے, مریم طاہر کے نام سے آئی ڈی ہے. مریم طاہر صاحبہ پوچھتی ہیں, آنریبل مفتی عبدالولی خان صاحب سے گزارش ہے کہ میرے بیٹے ابراہیم کے لیے دعا کریں, اللہ پاک حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے. شیخ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ان کے بیٹے ابراہیم صاحب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے, حج نصیب فرمائے, عمرہ نصیب فرمائے, اور وہاں کی جو برکات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو نصیب فرمائے, ان کے والدین کو بھی وہ برکات نصیب فرمائے. ہم دعا کرتے ہیں اور پھر بھی دعا کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ. مفتی عبدالولی خان صاحب, شیخ عرفان صاحب ہیں, عرفان نام آئی ڈی ہے, لکھتے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب سورہ کہف جمعہ کے دن کس وقت تک پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں جی, سورہ کہف جب جمعرات کا دن ختم ہو جاتا ہے اچھا, اور اگلی رات شروع ہو جاتی ہے. سر ٹائم؟ ہاں, یعنی مغرب کی اذان ہو جاتی ہے, جمعرات کی شام, جیسا کہ آج اس وقت ہم جمعے میں داخل ہو چکے ہیں. ہاں, تو اب یہ جمعے کی رات شروع ہے. ٹھیک ہے, اوکے. ہمارے یعنی اسلامی لحاظ سے اب جمعے کی رات شروع ہے. یہ بعض کے ہاں تو 12 بجے کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے, نہیں, یہ جمعے کی رات مغرب کی اذان کے فوراً بعد شروع ہو سٹارٹ ہو چکی ہے. ہاں جی. اچھا جی, ٹھیک اب ہے. جیسے یہ تو یہاں رات کو آپ پڑھیں سورہ کہف, اوکے, نصف رات کو پڑھیں, صبح کو پڑھیں, دن کو پڑھیں, 12 بجے پڑھیں, جمعے کے بعد پڑھ لیں, جمعے کے بعد پڑھ لیں, عصر کے بعد پڑھ لیں. جب مغرب کی اذان ابھی نہیں ہوئی اس سے پہلے جو دورانیہ ہے اس میں پڑھ سکتے ہیں, اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ 24 گھنٹے جو بنتے ہیں ٹائم ہے, ٹھیک, اس میں جس وقت بھی آپ پڑھ لیں یہ سورہ کہف کا پڑھنا درست ہے. عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ جمعے سے مراد صبح کی روشنی ہوگی, جمعہ پڑھیں گے, اس کے بعد ہم کریں گے. بالکل ایسے ہی ہے سر, بہت شکریہ جی. اگر آپ کی سورہ کہف باقی ہے تو آپ کو کل کوئی مصروفیت ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں. ابھی ہمارے ساتھ ابھی کالر ہیں جی. السلام علیکم. صفیہ بات کر رہی ہوں جی, صفیہ صاحبہ ساہیوال سے. جی بہن پوچھیے, کیا پوچھنا چاہیں گے آپ مفتی صاحب سے؟ جی میں نے ایک تو میں نے یہ آپ سے پوچھنا تھا مفتی صاحب سے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو لوگ پیدا ہو گئے تو آپ لوگ کو دیکھ کے ان کے دل میں آپ کی محبت جو خود بخود آ جاتی تھی, وہ جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے تھے. لیکن ہم ٹھیک ہے, ہمارا بھی الحمدللہ مسلمان ہیں, ہم امت محمدی ہیں, لیکن اگر ہم اس دور میں پیدا ہوتے تو غالباً ہمارا ایمان بھی ایسے ہی ہونا تھا, ہم بھی آپ پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے. تو لیکن مطلب ہمارا دل ان لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کی طرح نہیں ابھرتا جو آپ ان کے دور میں پیدا ہوئے لوگ. تو پھر یہ اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے, ٹھیک ہے, آج کے رسول ہم بھی ہیں, لیکن اس دور میں پیدا ہوتے تو ہم اس سے بھی زیادہ ہوتے,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ مبارک دیکھتے، ان کے پاس ان کی غربت یا جو بھی ہے، تو ہمارا ایمان اور زیادہ بڑھتا. تو یہ کیا مطلب اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے، اگر ہم اس طور پہ پیدا نہیں تو اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی نا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. ایک سوال میرا یہ ہے کہ دو نفل جو ہم شکرانے کے نفل ہوں یا دوسرے نفل ہوں، وہ ہم 4 کر کے تو پڑھ سکتے ہیں کہ صرف 2 کر کے پڑھنے ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ صفیہ صاحب، آپ نے کال کی. مفتی عبدالولی خان صاحب. شیخ، پہلا سوال میں چاہوں گا، میں الفاظ نہیں ہیں جو انہوں نے خواہش کا اظہار کیا گیا ہے، ہاں جی، ہر مسلمان کی خواہش. یہ خواہش تو بہت ہی عظیم خواہش ہے کہ کاش ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے، آپ پر ایمان لاتے اور آپ کے ساتھ ہوتے، آپ کے ساتھ مل کے کفار کے خلاف جہاد کرتے، پاس بیٹھتے، قربت کے لمحات ہوتے، آپ کی باتیں سنتے. سبحان اللہ، یہ بہت بڑی سعادت ہوتی اگر ہم اس وقت یہ نصیب یہ ہوتے اور ہمارے نصیب میں یہ ہوتا تو بہت بڑی سعادت تھی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کرتا ہے، وہ جو فیصلے کرتا ہے وہ ٹھیک ہے الحمدللہ. کیا معلوم کہ اس دور میں تو بڑے بڑے کافر بھی گزرے ہیں. عبداللہ ابن ابی مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. جمعے کے دن پہلی صف میں وہ کھڑے ہوتے تھے، جہادوں میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے تھے، یہاں تک کہ تبوک کا وہ جو بہت مشکل سفر تھا گرمی کا اور کیا کیا، یعنی وہ عسرہ، ساعت العسرہ، اس غزوے میں بھی وہ بندہ گیا تھا. لیکن وہ پیچھے باتیں بھی کرتا تھا. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت باندھنے والوں میں سے بڑا یہ تھا، باتیں یہ بناتا تھا. اور بھی منافقین تھے، بڑے بڑے کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آئے تھے، ابو جہل ہے اور امیہ بن خلف وغیرہ وغیرہ، کتنے بڑے کافر. تو یہ اللہ نے جو کیا ہے وہ لیکن سر لیکن تمنا تو ہوتی ہے مسلمان کے دل کی تو یہ تمنا اب یہ کیسے پوری کریں سر؟ جی، تمنا یہ ہم کیسے پوری کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے، المرء مع من احب، بندہ اسی کے ساتھ ہی ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اگر ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ یہ نصیب کرے اور یقیناً ہے اور یہ ایمان کا تقاضا ہے، الحمدللہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں گے، جنت میں ساتھ رہیں گے، اور جو کثرت کے ساتھ درود پڑھنے والا شخص ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہوگا. اور محبت کا یہ تقاضا ہے کہ المرء مع من احب. تو جو اللہ نے کیا ہے ٹھیک کیا ہے. مفتی نعمان فاروقی صاحب. شیخ، میں چاہوں گا اس بارے میں کہیں نہ کہیں مسلمان ہیں، وہ یہ جو سوال ان کا تھا، محبت اس قدر شاید ہم میں نہیں ہے لیکن ہم میں ہے بھی ہے. اس قدر ہے کہ ہم قربان ہوتے ہیں کہ آپ دونوں کے نام پہ کٹ مرنے کے لیے ایک مسلمان جو ہے وہ تیار ہے. آج کا بھی مسلمان الحمدللہ تیار ہے. لیکن محبت اور کیسے بڑھائیں؟ اور یہ جو شدت ہے کہ چاہت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بروز قیامت کیسے نصیب ہوگی؟ قربت آپ ان کے پاس بیٹھ سکیں گے؟ یہ اس کے بارے میں آپ فرمائیے کہ ہمیں کیا رہنمائی حاصل ہے؟ جی، ایک تو میں پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پہ ہم راضی ہیں نا، سب سے پہلے سر. ٹھیک ہے، رضیت باللہ ربن. تو اس میں یہ بات بھی شامل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس دور میں ہمیں پیدا کیا ہم نے اس دور میں راضی رہنا. سب سے بہترین دور ہے. جی ٹھیک ہے، یعنی ہمارے لیے اللہ نے یہ دور پسند کیا نا، ہم نے اسی کوئی اچھا کرنا ہے جس دور میں ہیں ہم، اللہ کی رضا پہ راضی. یعنی اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، نہ ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ہمارا کوئی قصور تھا کہ ہم اس دور میں پیدا نہیں ہوئے. وہ اللہ کا فیصلہ تھا، تو اسی پہ ہمیں راضی رہنا ہے. رضیت باللہ ربن کا یہ مطلب ہے. اور بھی اس کے بہت سے مفاہیم ہیں لیکن میں تھوڑا سا دوسری یہ بات ہے کہ دیکھیے کہ وہ تو دیکھ کے ایمان لائے نا. ہاں بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، دیدار اور زیارت کی جو ہے نا سعادت حاصل کی. لیکن ہم 1400 سال کی 1500 سال سمجھ لیں بعد ہیں، اور ہماری محبت اسی طرح
جو ہے نا وہ جو ہے نا جذبات میں ہے، اور الحمدللہ زندہ ہم اسے اور زیادہ بڑھانا چاہتے ہیں. ہر مومن، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے. تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اتنا فاصلہ ہے، لیکن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز ڈسکس کرتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ، فرامین مبارکہ، ان سے آج بھی اپنے اندر کیف اور سرور محسوس کرتے ہیں، ایمان کی حرارت محسوس کرتے ہیں اور محبت. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارا کسی سے مقابلہ ہے، لیکن کم نہیں ہے الحمدللہ محبت. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد والوں کا خیال رکھا. یہ بھی بتا دوں آپ کو. اچھا سر جی، ان لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے طوبیٰ لمن رآنی، کہ اس کے لیے بشارت جس نے مجھے دیکھا. اور اس کے لیے بھی بشارت، بلکہ کئی حدیث میں ان کے لیے زیادہ بشارت آئی ہے، خوشخبری، کہ لم یرانی و یؤمن بی، کہ مجھ پہ دیکھا تو نہیں مجھے، لیکن مجھ پہ ایمان لائیں گے. اچھا ٹھیک ہے، یعنی مجھے دیکھا نہیں اور مجھ پہ ایمان لائیں گے. ان کے لیے بشارت اور زیادہ، یعنی کئی دفعہ آپ نے بشارت ان کو دی. سبحان اللہ، بغیر دیکھے. ہاں جی، بغیر دیکھے ہم ایمان لا رہے ہیں. بے شک بے شک. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو تھے، جو عہد گزرتا گیا. اور دیکھیے آج پوری سماجی طاقتیں مل کے، وہ جیسے اقبال نے کہا تھا نا کہ روح محمد ان کے بدن سے نکال دو. ٹھیک ہے، آج یہ کیفیت کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے نا اہل ایمان کے دل سے نکلے، آپ کی حیثیت نکلے. اسی لیے تو مرزا غلام احمد قادیانی جیسے جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے کیے گئے نا، کہ اگر نبی ایسا ہو سکتا ہے تو نعوذ باللہ من ذالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا تصور ہوگا. یعنی اس فتنوں کے دور میں، ان مشکلات کے اندر، اگر حب نبی کی شمع دل میں فروزہ ہے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی عنایات ہیں. ہم نے اس کو مزید بڑھانے کی کوشش کرنی انشاءاللہ، اور وہ بشارتیں لینی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیں. اور ایک اور حدیث میں صحیح مسلم کی وہ روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد والوں کو فتنوں کے دور کا کوئی ذکر ہے کہ اور زیادہ اپنے 50 گنا اپنے قریب قرار دیا. اور جس حدیث کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ وہاں پہ دین پہ چلنا ایسے ہوگا جیسے انگارہ ہاتھ پہ رکھا ہو. اللہ اکبر. یعنی دین پہ چلنا اس قدر مشکل ہوگا، تکلیف دہ تو ہوگا. اس دور میں جو کوئی عمل کرے گا نا، اس کو تم سے 50 گنا زیادہ ثواب ملے گا. اچھا، یعنی جس طرح تم سے 50 آدمیوں کو ملتا ہے نا، اتنا ثواب اس شخص کو، ایک شخص کو ملے گا. تو صحابہ نے باقاعدہ پوچھا کہ ہم میں سے کہ ان میں سے؟ آپ نے فرمایا تم سے زیادہ. یعنی تم میں سے 50 کو جتنا ثواب ملے گا نا، اس سے زیادہ اس کو ثواب ملے گا جو دین کو اس دور میں اختیار کیے ہوگا جب دین پہ چلنا انگارے کو پکڑنے کے مترادف ہوگا. اللہ اکبر سر. تو یہ حدیث مبارکہ یہ بھی حسن درجے کی حدیث ہے، اور علامہ البانی نے سلسلہ صحیحہ میں بھی اسے بیان کیا ہے. ایمان کی جو حرارت ہے مفتی صاحب، اس طرح کی جو ڈسکشنز ہیں، ذکر ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس سے اور بڑھتا ہے. اور ناظرین کرام، آپ کے لیے مجھے یہاں پر ایک بات یاد آتی ہے کہ صدقہ جو ہم کہتے ہیں، پیغام کلب کا آپ حصہ بنے، ممبر بنے، تو یہ جو آپ نے بات سنی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام ہے، پوری دنیا تک پہنچا رہے ہیں. آپ کی جانب سے جو 5 منٹ اسپانسر ہوں گے، جیسا کہ آج ہمارے ایک بھائی ہیں، انہوں نے ذکر کیا کہ احادیث بھی جو نیچے چلتی ہیں وہ بھی ہم پڑھتے ہیں. تو آپ کی جانب سے اگر 5 منٹ اسپانسر ہوتے ہیں، محض 1000 آپ نے دینا ہے، 1000 پے کرنا ہے، اور دعوتی نشریات 5000 کی آپ نے اسپانسر کروانی ہے. ہر مہینے آپ کروا سکتے ہیں. تو آپ نہ رکنے والا ایک ثواب جو ہے اس میں آپ شامل ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ زندگیاں بہت سی بدلنے والی ہیں. لازمی اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، دوست صاحب آپ کو بھی کریں. آسان سے طریقہ ہے، یا تو آپ UAN نمبر پہ کال کر سکتے ہیں، یا آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں www.paigamtv.com پہ جا کر وہاں پر آپ خود فل کریں، فارم آپ فل کریں، اور آپ پیغام کلب کے ممبر آپ بن سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہترین ثابت ہوگا. جی مفتی عبدالولی خان صاحب. مفتی صاحب سوال ہے جی، پوچھا یہ گیا، حاجی یوسف صاحب کے نام سے ID ہے، لکھتے ہیں جی السلام علیکم بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ کیا سید الاستغفار میں عورتیں عبدالولی کی جگہ کیا پڑھیں گی؟ عبد کی جگہ. عبد کی جگہ، وہ ایسا لکھا ہے انہوں نے، ایسا ہی. اچھا انہوں نے سیم یہی اسپیل لکھے ہیں، لیکن وہ الفاظ کا ہیر پھیر ہے کیونکہ یہ رومن لینگویج میں لکھا گیا ہے. اس کے لیے سر معذرت فرمائیے سر. بالکل، عورتیں بھی یہی عبد کا لفظ ہی بولیں گی. عبد، اچھا ٹھیک ہے. امتن کا لفظ نہیں بولیں گی. اچھا ٹھیک ہے. اس کا میننگ کیا ہوتا ہے سر؟ ہاں جی، عبد کا مطلب بندہ ہے. بندہ. اچھا، عام بندہ. ہاں جی ٹھیک ہے. اور اما کا مطلب بندی ہے. اچھا
ہاں جی. اچھا بندہ مذکر. ہاں جی. اور امتن کا مطلب بندی. جی. لیکن یہ عبد کا جو لفظ ہے نا یہ مذکر مؤنث سب پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے عربی گرامر کی روح سے. ہاں جی. اچھا 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 ٹھیک ہے. ہمیں یہ غلط فہمی ہے کہ یہ صرف مردوں کے لیے. اچھا سر ٹھیک ہے جی آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر بہت شکریہ جی. اچھا مفتی صاحب ہماری وہ بہن تھی ان کا سوال تھا کہ شکرانے کے جو نفل ہیں وہ 2 پڑھیں گے 4 پڑھیں گے کیا تعداد ہونی چاہیے؟ ہماری بہن کا جو سوال ایک رہ گیا تھا. جو نوافل ہے نا رات کے متعلق تو تصریح ہے وضاحت ہے صلاۃ اللیل مثنی مثنی. جو رات کی نماز ہے وہ 2 رکعت ہے. اچھا ٹھیک ہے. یعنی رات میں اگر ہم نوافل پڑھیں گے عام نوافل تو وہ 2 رکعت پڑھ کے ہم اس کو ادا کریں گے. ٹھیک ہے. یہ سب سے افضل طریقہ ہے. اوکے. شکرانے کے نوافل ہیں یا عام نوافل مطلقہ جب بھی ہم پڑھیں گے جی جی تو 2 کر کے پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے. اس میں افضلیت کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ایک روایت کے اندر یہ نہار کا اضافہ بھی ہے صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی کہ رات کی نماز اور اسی طرح دن کی نماز عام نماز نفل نماز یہ 2 رکعت ہی ہے. ایک وجہ تو یہ بھی ہے اگرچہ نہار کے اضافے میں کچھ کلام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ 2 رکعت پڑھیں گے تو ہوگا کیا 2 رکعت وہ پڑھیں گے پھر عبدہ و رسولہ کے بعد درود شریف پڑھیں گے پھر دعائیں پڑھیں گے پھر دعاؤں کے بعد سلام پھیریں گے پھر کھڑے ہوں گے نیت کر کے پھر دعا استفتاح پڑھ کے پھر جو ہے ہم نے مکمل کرنا ہے. تو اس لیے اس میں زیادہ وقت بھی لگتا ہے اور زیادہ کلمات بھی ہم بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہی افضل طریقہ. ٹھیک ہے. مفتی نعمان فاروقی صاحب شیخ فرمائیے آپ اس بارے میں. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور جیسے کہ شیخ صاحب نے فرمایا حدیث صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی اس کو علامہ البانی نے ارواء الغلیل کے اندر بھی بیان کیا ہے. یعنی یہ مستند روایت ہے نہار کا جو اضافہ ہے. اچھا 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 تو یہ اصول ہو گیا کہ دن اور رات کی نماز جو آپ نے نفل پڑھنی ہے وہ 2 رکعتیں کر کے پڑھیں. اچھا ٹھیک ہے. یہ بہترین اس کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے. ظہر کی جو سنتے ہیں پہلی اس کے بارے میں بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک ہی سلام سے 4 سنتے ہیں. ایک ہی سلام سے 4 سنتے ہیں. لیکن وہ اضافے کو بھی علامہ البانی نے شاذ قرار دیا ہے یعنی ضعیف کی قسم. ضعیف کی قسم. اچھا جی شاذ جب سکہ اوسق کی مخالفت کرتے ہیں اسے شاذ کہتے ہیں. سکہ راوی. تو یعنی یہ اضافہ درست نہیں ہے. اس کا مطلب ہے ظہر کی جو پہلی سنتے ہیں نا وہ بھی 2 کر کے پڑھنی چاہیے. اوکے سر. اچھا مفتی نعمان فاروقی صاحب شیخ فرمائیے گا کہ جیز کیش ایزی پیسہ اس کے کروانے پر جو اضافی چارجز وصول کیے جاتے ہیں وہ شرعاً درست ہے یا نہیں؟ آپ جب کسی کو رقم منتقل کروانے کے لیے جاتے ہیں شاپ پہ آپ سے 5000 کے پیچھے آپ کو 50 یا 60 روپیز چارجز جو ان کے بیسک چارجز ہیں 1000 کے پیچھے 20 روپیز چارجز لیتے ہیں وہ ادا کرنے پڑتے ہیں. پھر کسی کے اکاؤنٹ میں جاتے ہیں اور وہ کمپنی کی طرف سے موجود ہیں لاگو ہیں. اس بارے میں سوال ہے. جی ظاہر ہے یہ جو چارجز اضافی لیے جاتے ہیں یہ آتے ہیں سروسز کے خدمات کے. وہ جو آپ کو ایک سروس دے رہے ہیں اس کے ہیں. اچھا. یعنی ظاہر ہے انہوں نے اپنے بندے متعین کیے ہیں اور وہ پھر ان کے تھرو یہ سارا نیٹ ورک چلتا ہے. تو چونکہ رقم وہ آپ کی پوری ہی دیتے ہیں نکلوانی ہو تو پوری تو اس پہ ظاہر ہے کچھ اضافہ وہ لیتے ہیں. یہ چونکہ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو قرض دے رہے ہیں تو اس پہ آپ اضافہ لے رہے ہیں. ان کی سروسز لے رہے ہیں. ہاں سروسز لے رہے ہیں. وہ جو سود بنتا ہے نا اصل میں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کسی کو قرض دیا ہو تو آپ اس پہ کوئی اضافہ لے لیں تو اس وجہ سے سود. تو یہ تو آپ قرض نہیں دے رہے. آپ نے تو رقم نکلوانی ہے یا کسی کو بھجوانی ہے تو یہ قرض کی صورت نہیں ہے. اس پہ جو اضافہ لیں گے وہ خدمت کے وجہ سے اس کا جواز ہی کا فتویٰ ہے عموماً جو اہل علم. ٹھیک ہے سر. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ ناظرین. جی شیخ آپ کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں کیونکہ پروگرام اپنے اختتام پر پہنچ رہا ہے. جی وہ یہ ہے کہ یہ جو سروس چارجز لیتے ہیں یا اضافی پیسے لیتے ہیں اس بارے میں یہ جو واضح بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ کمپنی کی طرف سے طے شدہ ہے اور اس نے اپنے ان جو جہاں پر یہ نمائندگان ہیں جن کو انہوں نے یہ اجازت دی ہوئی ہے وہ کاٹتے ہیں. انہوں نے اجازت دی ہے کہ آپ نے 1000 کے پیچھے 120 روپے لینے ہیں یا 10 روپے لینے ہیں جو بھی انہوں نے طے کیا پھر تو جائز ہے. اگر کمپنی ان لوگوں کو اپنی طرف سے پیسے اور وہ کوئی رعایت وہ دیتے ہیں
اور پھر بھی یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ نمائندگان جائز کیش والے ایزی پیسہ وغیرہ مزید لیتے ہیں. اچھا ٹھیک یہ پھر جائز نہیں کر رہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. یعنی کہ ایک بندے سے یعنی ایک عمل کے 2 اجرت لینا. اچھا ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین کرام، پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمارے ساتھ موجود رہے فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان صاحب. مفتی صاحب جزاک اللہ، تشریف آوری کا اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. اسی کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود رہے فضیلت الشیخ مفتی محمد نعمان فروخی صاحب. مفتی صاحب تشریف آوری کا شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنی خاص حفاظت میں رکھے. دونوں مفتیان کو اللہ تعالیٰ اپنی خاص حفاظت میں رکھے. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت دیجیے اللہ نے کے بعد. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.